بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اپنے چینل ناول آرچرڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ کو ملتی رہے۔ تو آئیے لیٹ سٹارٹ آور۔ ملک شاہ نواز خاموشی سے گھر میں داخل ہوئے۔ خواتین نے بڑی بے قرار نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کے پیچھے ملک شہباز اور ملک ارباز سرخ چہرہ لیے داخل ہوئے۔ کیا ہوا شاہ پتر، کیا فیصلہ کیا جرگے نے؟ بیبے نے بڑی بے قراری سے پوچھا۔ ملک شاہ نواز کوئی جواب دیے بغیر بیٹھ گئے۔ پتر تو جواب کیوں نہیں دے رہا؟ بیبے کی بے چینی پریشانی میں بدل گئی۔ کچھ نہیں بیبے، جرگے نے فیصلہ کیا عدیل خان کی بیٹی کا نکاح ملک شہباز سے کر دیا جائے۔ ملک شاہ نواز نے ان سب کے حواسوں پر بم پھوڑا۔ ملک شہباز کا چہرہ کچھ اور سرخ ہو گیا تھا۔ مگر کیوں؟ ایسا فیصلہ کیوں کیا جرگے نے؟ کیا ہم اپنے دشمنوں کی بیٹی کو اپنے گھر لائیں گے؟ نہ پتر، یہ نہیں ہو سکتا۔ بیبے کے انداز میں قطعیت تھی۔ مگر بیبے، جرگے کے فیصلے سے انحراف تو نہیں کیا جا سکتا نا؟ ملک صاحب بے بسی سے بولے۔ مگر ہم اپنے دشمنوں کی بیٹی کو بہو کے روپ میں نہیں دیکھ سکتے۔ فریدہ بیگم نے پہلی بار زبان کھولی۔ تو کیا کروں؟ جرگے کے فیصلے سے مکر جاؤں اور سارے گاؤں والوں کے سامنے اپنا سر نیچا کر لوں؟ آپ جانتے ہیں گاؤں میں جرگے کے فیصلے سے انحراف اس گاؤں کی روایت نہیں ہے، اور ملک شاہ نواز روایتوں کی پاسداری کرنے والا، روایتوں کو توڑنے والا نہیں۔ اب کے ملک شاہ نواز کا انداز قدرے گسیلا تھا۔ مگر پتر، کوئی اور سبیل بھی تو ہو سکتی تھی نا؟ بیبے نے کہا۔ ہاں، ہو سکتی تھی۔ عدیل خان نے اپنے بیٹے سنگین خان کو میرے حوالے کر کے کہا کہ میں اسے اپنے ہاتھوں ختم کر لوں، کیونکہ وہ دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایسے حالات میں کیا کرتا؟ کیا مار دیتا سنگین خان کو؟ میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، میں نے معاف کر دیا اسے۔ ملک شاہ نواز سانس لینے کے لیے رکے۔ جب میں نے سنگین خان کو معاف کر دیا تو عدیل خان نے اپنی پگڑی میرے قدموں میں لا کر رکھ دی کہ میں اس کی بیٹی کو اپنے بیٹے سے منسوب کر دوں تاکہ کچھ ازالہ ہو سکے، اور میں اس کی پگڑی کو اچھال نہیں سکتا تھا، لہٰذا میں نے اس کی بات مان لی۔ ملک شاہ نواز نے ساری تفصیل بیان کی اور اس دفعہ بیبے بھی چپ کر گئی۔ بابا، آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ کو کچھ تو سوچنا چاہیے تھا نا؟ سنگین خان کو عدیل خان کا فیصلہ پسند نہ آیا تھا۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا ان لوگوں کے دلوں سے کدورت مٹانے کا۔ عدیل خان نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ مگر بابا، ان حالات میں وہ لاجرد کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ سنگین خان کو اپنی بہن کی فکر تھی۔ ہاں بیٹا، میں جانتا ہوں کہ ہماری بیٹی کو وہاں اچھے حالات کا سامنا نہیں ہوگا، مگر مجھے امید ہے ہماری بیٹی سب کے دل جیت لے گی۔ عدیل خان کا لہجہ پرعزم تھا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے بابا، مگر لاجرد میری اکلوتی بہن ہے اور میں اپنی وجہ سے اسے آگ میں نہیں دھکیل سکتا، حالانکہ بے گناہ تو میں بھی ہوں، مگر حالات میرے خلاف جا رہے ہیں۔ سنگین خان کو افسوس تھا کہ اس کی وجہ سے لاجرد کی زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ سب کچھ خدا پر چھوڑ دو بیٹا، وہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ بے شک، نو ڈاؤٹ۔ عدیل خان رب کی رحمت سے مایوس نہیں تھے۔ ملک شاہ نواز اور عدیل خان کے خاندان کے درمیان دشمنی کا سلسلہ بہت پرانا چلا آ رہا تھا۔ کئی نسلوں نے دشمنی کے سلسلے کو پروان چڑھایا تھا۔ عدیل خان فطرتاً صلح جو اور امن پسند شخص تھا۔ دوسری طرف ملک شاہ نواز بھی فطرتاً اپنے آباء و اجداد سے مختلف تھا، لہٰذا تاحال دونوں گھرانوں میں ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ حالات تو اس وقت کشیدہ ہوئے جب ملک شاہ نواز کا بھائی ملک بیدار اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کھیل رہا تھا۔ دفتر نے گولی سنسناتی ہوئی آئی اور ملک بیدار کے دل میں سوراخ کر گئی۔ عین اسی اثنا میں اس سمت سے جس سمت سے ملک بیدار پر گولی چلائی گئی تھی، سنگین خان، عدیل خان کا بیٹا، ریوالور ہاتھ میں لیے اجرت بھرے انداز میں نکلا، جس کی وجہ سے سبھی کو یہی یقین ہو گیا کہ یہ کارروائی اسی کی ہے۔ ملک بیدار کی لاش جب گھر پہنچی تو گھر بھر میں کوہرام مچ گیا۔ بیبے پچھاڑیں کھا رہی تھی۔ ملک شاہ نواز کے کندھے جھک گئے تھے۔ شہباز، ارباز اور اریبہ خان کا غم کے مارے برا حال تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے زندگی سے بھرپور چاچو یوں خاموشی کی ردا اوڑھ لے گا۔ گھر کی فضا ماتمی تھی۔ ملک بیدار کے دوستوں نے پورا واقعہ منو ان ملک شاہ نواز کو بتا دیا۔ اب بھی وہ کوئی ایکشن لینا نہیں چاہتے تھے کیونکہ 3 دن تک سوگ منایا جا رہا تھا۔ عدیل خان ان کے غم میں شریک ہونے آئے، مگر سب کا انداز بہت سرد اور رکھا تھا۔ گھر آئے مہمان کی لاج رکھے گی، ورنہ شہباز کا دل چاہ رہا تھا انہیں شوٹ کر دے۔ ملک شہباز اور ارباز کسی صورت ٹھنڈے نہیں ہو رہے تھے۔ اپنے چاچو کو یاد کر کے ان کا خون ابل پڑتا تھا، مگر ملک شاہ نواز انہیں صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ ملک شاہ نواز کے تائے زاد بھائی ملک بہادر خان بھی چاہتے تھے کہ سنگین خان اور عدیل خان کا نام و نشان مٹا دیا جائے، مگر ملک شاہ نواز جانتے تھے یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا ہے۔ یار ایتھے مینوں لگ رہا کہ آج جڑا تایا زاد ملک بہادر خان آیا نا، کچھ تو چکر ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے گدیا۔ اچھا، جرگے کے اراکین دونوں طرف سے ثالث کا کردار ادا کر رہے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کیا جائے۔ سنگین خان کا دعویٰ تھا کہ اس نے ملک بیدار پر گولی نہیں چلائی، مگر حالات و واقعات اس کے خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی اس کی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ملک بیدار کے 40ویں کے بعد
جرگے نے ملک شاہ نواز کو ان کے بیٹوں سمیت بلایا تھا اور دوسری طرف عدیل خان اور سنگین کو بھی بلاوا بھیجا گیا۔ دونوں پارٹیاں وقت مقررہ پر سرگے کے لیے مخصوص جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ ملک بہادر خان بھی اپنے بیٹوں ملک وہاب اور ملک جبار کے ساتھ موجود تھے۔ ملکوں کے بیٹے سنگین خان کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جرگے نے دونوں طرف کا موقف سنا اور قبل اس کے جرگہ اپنا فیصلہ سناتا عدیل خان اٹھے اور انہوں نے سنگین خان کو ملک شاہ نواز کے روبرو کھڑا کر دیا اور ساتھ ہی اپنا ریوالور ان کے قدموں میں رکھ دیا کہ وہ ابھی اور اسی وقت اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیں اور اس کے بعد دشمنی کا یہ طویل سلسلہ ختم کر دیں۔ ملک شاہ نواز ان کی اس جرأت پر دنگ رہ گئے، پھر انہوں نے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ ملک بہادر پہلو بدل کر رہ گیا مگر جرگے کے سامنے کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ تبھی عدیل خان نے اپنی پگڑی ملک شاہ نواز کے قدموں میں لا کر رکھ دی کہ وہ دشمنی کی اس پرانی روایت کو ختم کر دیں اور ان کے خاندان کے ساتھ رشتہ جوڑ کر دونوں خاندانوں کو باہم ایک کر دیں۔ ملک شاہ نواز نے ان کی پگڑی اٹھا کر ان کے سر پر رکھ دی۔ عدیل خان آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئے اور یوں دشمنی کی یہ طویل روایت دم توڑ گئی۔ جرگے کے اراکین کو ان کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا، تاہم چند شدت پسند عناصر کو دونوں کا یہ ملاپ پسند نہ آیا تھا۔ شہباز اپنے کمرے میں آیا تو شدید غصے میں تھا۔ مارے اشتعال کے اس نے پورا کمرہ الٹ کے رکھ دیا۔ قیمتی ڈیکوریشن پیس زمین پر پڑے تھے، پردے مارے، بیڈ شیٹ سب نیچے پھینک دیے۔ چند لمحوں کے بعد کمرہ میدان جنگ کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ ارباز کمرے میں آیا تو کمرے کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ واٹ از دس بھائی؟ وہ اس وضاحت حیران تھا۔ نتھنگ، جسٹ فرسٹریشن۔ شہباز اب سر پکڑے بیٹھا تھا۔ مگر بھائی فرسٹریشن نکالنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ ویسے بھی آنے والی آپ پر تو حاوی نہیں ہوں گی نا، بلکہ آپ اس پر حاوی ہوں گے، پھر فکر کس بات کی؟ ارباز کی بات اس کے من کو لگی۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو مگر میرا دل نہیں مان رہا۔ جس شخص سے میں شدید ترین نفرت کرتا ہوں اس کی بہن کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں۔ او مائی گاڈ، آئی ول گون میڈ۔ شہباز نے اپنے بال نوچ لیے۔ ریلیکس بھائی۔ ارباز نے اس کے گرد بازو لپیٹے اور شہباز نے تھک کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ لیا۔ السلام علیکم چچی جان۔ ملک بہادر نے بیبے کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ پتر کیسے ہو؟ بیبے نے بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ کیسی ہیں چچی اماں؟ ملک بہادر ان کے ساتھ بیٹھ کے۔ بس پتر کیا بتاؤں، بیدار کی موت نے کمر توڑ دی ہے، بیبے آہ بھر کر بولی۔ جی چچی اماں، بیدار نے واقعی ہمارے بازو کمزور کر دیا اور رہی صحیح کسر بھائی صاحب نے پوری کر دی، بھلا دشمن کو بھی معاف کیا جاتا ہے؟ ملک بہادر نفرت سے بولے۔ ہاں پتر تو ٹھیک کہہ رہا ہے، پر وہ بھی مجبور ہو گیا تھا۔ بیبے نے بیٹے کی سائڈ لی۔ وہ مجبور ہو گیا تھا مگر آپ تو مجبور نہیں ہے نا چچی اماں؟ ملک بہادر کا لہجہ پوری اسرار ہو گیا۔ کیا مطلب پتر؟ بیبے سمجھ نہ سکی۔ آپ بہت بھولی ہیں، دشمن کی بیٹی کو بہو بنا رہی ہیں، اس کی زندگی ایسی کر دینا کہ پل پل اس کا باپ اور بھائی تڑپے اور یوں ہمارے دلوں کو کچھ سکون ملے۔ ان کا لہجہ شاطرانہ تھا۔ تو ٹھیک کہہ رہا پتر، آنے دے اس کی زندگی ایسی اجیرن کر دوں گی کہ عدیل خان اسے دیکھ دیکھ کر تڑپے گا۔ بیبے اس کی عیارانہ باتوں میں آ گئی۔ ملک بہادر کے ہونٹوں پر زہر کھند مسکراہٹ تھی۔ میں کیا سی نا ملک بہادر جڑا نا آپ بہادری دے کوئی کسے گاڑ کے بیٹھا۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ وہاب نے دستک دے کر اندر جھانکا۔ آؤ یار، ایسے ہی ریسٹ کر رہا تھا۔ شہباز نے فوراً آگے بڑھ کر وہاب سے ہاتھ ملایا۔ یار چند دن بعد تیری شادی اور تو یوں منہ سر لپیٹ کے پڑا ہے۔ وہاب نے اس کے زخموں پر نمک چھڑکا۔ پلیز وہاب، میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ شہباز نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ تو چاہے اس موضوع، اللہ جی لگ گئی بازو پہ، فلو ہی ٹوٹ گیا میرا۔ تو چاہے اس موضوع پر بات کرے یا نہ کرے، شادی تو تجھے کرنی پڑے گی۔ اس کا انداز سنجیدہ تھا۔ ہاں، مجھے اس سے انکار نہیں، حالانکہ تم مرد ہو، ایسے کسی بھی فیصلے سے انکار کر سکتے تھے۔ انکار کر سکتا تھا جیسے مجھ سے پوچھا گیا تھا نا۔ اس کا لہجہ تنزیہ ہو گیا۔ چھوڑو یار، مرد ہو کر بزدلوں والی باتیں کرے۔ وہاب نے اسے بھڑکانا چاہا۔ بات بزدلی کی نہیں، بات ہے بابا کی عزت کی، اور میں نے کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں باپ کے لیے احترام بول رہا تھا اور یہیں پر آ کر بہادر خان اور اس کے بیٹے مار کھا جاتے تھے۔ اب بھی وہاب پہ جو تاب کھا کر رہ گیا۔ اب پورا آوے دا آوے ہی بگڑیا ہوا وہاب دا بہادر خان دا تے اودے جڑی اولاد۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ لاجورت چونک گئی۔ اتنے میں بابا جانی کمرے میں داخل ہوئے۔ لاجورت اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی۔ بابا جانی، آپ نے مجھے بلوا لیا ہوتا، لاجورت نے دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچا آپ اپنے بیٹے سے مل لاؤں۔ انہوں نے پیار سے اپنے ساتھ لگا اور بیڈ پر بیٹھ گئے۔ لاجورت بھی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ عدیل خان کچھ دیر خاموش رہے اور پھر بات کا آغاز کیا۔ لاج بیٹا، شاید سنگین خان کی طرح آپ بھی ہمارے اس فیصلے سے ناخوش ہوں گی، مگر بیٹا دشمنی کی دیوار گرانے کے لیے کسی ایک طرف سے تو پہل کرنی ہی تھی نا۔ دشمنی کا یہ سلسلہ دونوں خاندانوں کے بیچ برسوں سے چلا آ رہا ہے اور اب میں چاہتا ہوں یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ میں اپنی آئندہ نسلوں کو محبت کا، امن کا اور دوستی کا تحفہ دینا چاہتا ہوں۔
عدیل خان آہستہ آہستہ بول رہے تھے۔ لاجورت چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں جانتا ہوں بیٹا کہ آپ کو وہاں کھلے دل سے قبول نہیں کیا جائے گا، قدم قدم پر آپ کو نفرت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مگر بیٹا اگر ہم اپنے حوصلے و ہمت کو، عزم و حوصلے کو بلند رکھیں تو راستے کی ہر دیوار کو گرایا جا سکتا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا بیٹا؟ عدیل خان نے اسے آخر میں تائید چاہی۔ جی بابا جانی، لاجورت نے دھیرے سے ان کی تائید کی۔ بس بیٹا میں یہی کہنے آیا تھا کہ آپ کو جس قسم کے حالات کا سامنا، آپ بہت صبر و ہمت سے ان کا مقابلہ کریں گے اور اپنے حسن سلوک سے سب کا دل جیتنے کی کوشش کریں گے۔ عدیل خان نے امید بھری نظروں سے اس کو دیکھا۔ جی بابا جانی، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ لاجورت نے ان کا مان نہیں توڑا۔ تھینک یو بیٹا، مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ عدیل خان نے خوش ہو کر اسے دعائیں دی۔ لاجورت چپ رہی، اس کا دل تو خود سوچوں کہ وسوسوں کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ بابا آپ تو کہہ رہے تھے دونوں خاندان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، مگر وہ تو آپس میں رشتہ داریاں جوڑنے لگ گئے۔ ملک جبار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دونوں خاندانوں کو آگ کے دہانے پر کھڑا کر دے۔ اوے پتر، ذرا ٹھنڈا کر کے کھا۔ عدیل خان اپنی بیٹی کی شادی شہباز سے کر تو رہا ہے، مگر تو دیکھنا کہ اس کی بیٹی کا وہاں کیا حشر ہوتا ہے۔ ان سب کے دلوں میں ابھی بھی اس کے لیے نفرت ڈال کے آیا ہوں۔ سکھ چین تو اب دونوں خاندان ترسیں گے۔ ملک بہادر کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں شاطرانہ چمک۔ اس کا مطلب ہے آپ نے ان کو مزید بھڑکا دیا؟ ملک جبار مکروہ ہنسی ہنسے۔ آہو پتر، معاملہ اتنا بھی سیدھا نہیں جتنا تو سمجھ رہا ہے۔ سنگین خان جوان خون ہے، بہن کی زندگی جیرن ہوتی دیکھے گا تو خون جوش مارے گا، اور جوش میں انسان خطرناک غلطیاں کرتا ہے۔ ملک بہادر نفرت بھرے لہجے میں بولے۔ ملک جبار مسکرا دیا۔ ملک شاہ نواز گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ وہ اندر بڑے حال نما کمرے میں داخل ہوئے تو تینوں خواتین حال کمرے میں بیٹھی تھیں اور تینوں ہی اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ کیا بات ہے، یہ آپ لوگ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ ملک شاہ نواز نے ان تینوں کو مخاطب کیا تو تینوں ہی چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کہیں پتر، کہنے جگہ کچھ ہے ہی نہیں۔ بیبے نے ایک سردا بھری۔ ایسی کون سی آفت ٹوٹ پڑی ہے جو آپ لوگوں نے یوں ماتمی فضا پیدا کی ہوئی ہے؟ کچھ بھی ہو، یہ خوشی کا موقع ہے اور اس موقع پر یوں اداس ہونا مجھے پسند نہیں۔ ملک صاحب نے ان سب کو اس رویے پر ٹوک دیا۔ خوشی کا تعلق دل سے ہوتا ہے ملک صاحب، اور آپ نے کون سا ہمارے دلوں کا خیال رکھا؟ فریدہ بیگم کلستے ہوئے بولی۔ آپ سب لوگ تو یوں ریئیکٹ کریں گویا سارا قصور میرے ہو، میں ان سب حالات و واقعات کا میں ہی ذمہ دار ہوں۔ ملک شاہ نواز غصے میں آگے۔ نہ پتر، ہم یہ نہیں کہتے، جو کچھ تو نے کیا اچھا کیا، مگر پتر ہم بھی کیا کریں، ابھی زخم تازہ ہے نا، جب زخم مندمل ہو جائیں گے تو ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیبے نے ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، آپ لوگ شادی کی تیاریاں کریں، میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ ملک شاہ نواز حکم دیتے ہوئے چلے گئے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ بابا ہمارے احساسات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، مگر خود کو خوش ہونے پر ہم مجبور تو نہیں کر سکتے نا۔ اریبہ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نہ پتر، تو چپ رہ، اب اور کچھ مت کہہ ورنہ تیرے بابا کو غصہ آ جائے گا۔ بیبے نے اریبہ کو سمجھا اور وہ منہ پھلاتی اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی اور بیگم شاہ نواز آ بھر کر رہ گئی۔ بھلا کب سوچا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی یوں کریں گی کہ دل میں خوشی کی ہلکی سی رمق بھی موجود نہ ہوگی۔ لاج کو آ کے یہاں پہ بہت کچھ فیس کرنا پڑنا ہے۔ لاجورت بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے سوچوں میں گم تھی، ہاتھ میں پکڑ کتاب یوں ہی کھلی پڑی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو وہ چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ سنگین خان کو سر جھکائے اندر داخل ہوتے دیکھا، کھڑی ہو گئی۔ سنگین خان آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ سنگین خان کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ یقیناً وہ روتا رہا تھا۔ سنگین خان کچھ دیر چپ چاپ بیٹھا رہا اور پھر اچانک اپنے دونوں ہاتھ لاجورت کے سامنے جوڑ دیے۔ لاجورت نے تڑپ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور لبوں سے لگا لیے۔ آئی ایم سوری لاج، یہ سب میری وجہ سے ہوا، مگر خدا گواہ میں نے یہ سب نہیں کیا، مگر میں کیا کروں، سب ثبوت میرے خلاف جا رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ تم میری وجہ سے اس صورتحال سے دوچار ہو۔ سنگین خان کی آواز میں دکھ بول رہے تھے۔ نہیں لالا، آپ ایسا مت سوچیں، یہ سب تقدیر کے کھیل ہیں، اور تقدیر کے کھیل میں انسان ایسا کھلاڑی ہوتا ہے جس کے اپنے کوئی ٹرکس نہیں ہوتے، وہ تو بس تقدیر کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ لاج نے ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ سنگین خان نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور بے اختیار امڑ آنے والے آنسو پر قابو نہ رکھ سکا۔ پلیز لالا، میں نے کہا نا مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، آپ کے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ لاج نے ان کے آنسو اپنی پوروں پر سمیٹ لیے۔ وہ ایک اداس سی شام تھی جب لاجورت دلہن بن کر ملک ویلا چلی آئی، ایک ایسی دلہن جو انچاہی تھی، جس کے چونچلے کسی نے نہیں کیے، جس کا شاندار استقبال نہیں ہوا، جس کو ساس نندوں کی چاہت کے سائے تلے نہیں لایا جا رہا تھا، جس پر صدقہ خیرات نہیں مارا گیا، جس کے حسن کی نظر نہیں اتاری گئی، ایسی ہی دلہن تھی وہ۔ اس سرد قسم کے استقبال نے لاجورت کے وسوسوں میں بھرے دل کو مزید سہ مار دیا۔ اسے آئندہ آنے والے حالات کی سنگین کا احساس ابھی سے ہو رہا تھا۔ اسے لائے کافی دیر گزر چکی تھی، مگر ابھی کسی نے اسے پانی تک کا نہ پوچھا تھا۔ کسی کو اس کے آرام کا خیال نہیں آیا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر چکی تھی، بیٹھے بیٹھے اس کی کمر تختہ ہو گئی تھی۔ پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے، مگر وہ کہتی تو کس سے؟ بھلا کون تھا جو اس کے چاؤ اٹھانے کو پاس تھا؟
ایک ناپسندیدہ ہستی کا وجود اہمیت ہی کیا رکھتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے شاید وہ بے ہوش ہونے کو تھی کہ شاید کسی مہمان خاتون کو اس پر ترس آئے اور اس کی ساس کی توجہ اس کی طرف دلائی کہ اسے اپنے کمرے میں بھیج دیا جائے، اور اس کی ساس نے بھی مہمانوں کے خیال سے مزید کوئی بات کیے بنا اسے ملک شہباز کے کمرے میں بھجوا دیا۔ اس نے کمرے میں تنہا ہوتے ہی چاروں طرف نگاہ دوڑائی، مگر نگاہ افسردہ سی واپس لوٹ آئی۔ کمرے میں کسی قسم کی کوئی سجاوٹ نہیں کی گئی تھی۔ وہ بیٹھ کے ایک طرف سمٹ کر بیٹھ گئی اور پھر پتہ نہیں کب سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور وہ سوتے میں اچھل پڑی۔ جلدی سے دوپٹہ درست کیا۔ ملک شہباز کچھ دیر تمسخرانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر چند قدم آگے بڑھ کر اس کے نزدیک آ کھڑا ہوا۔ لاجرت کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ پہلے تمہارے بھائی نے میرے پیارے چچو کا قتل کیا اور ستم بلائے ستم تم نے آ کر میرے ارمانوں کا قتل کیا۔ قاتل تو تم دونوں ہی ہو، اور میری بے بسی دیکھو کہ نہ تمہارے بھائی کی گردن مروڑ سکا ہوں، نہ آج تمہیں شوٹ کر سکتا ہوں۔ ملک شہباز نے ایک ایک لفظ سے نفرت کی چنگاریاں نکل رہی تھی اور لاجرت کے پورے جسم کو بھسم کر رہی تھی۔ آج تمہاری سہاگ رات ہے اور تم لڑکیاں آج کی رات کے حوالے سے بڑے سنگین سپنے بنتی ہو اور رونمائی کی آرزو بھی ہوتی ہے، اور میں بھی تمہیں رونمائی کا تحفہ ضرور دوں گا۔ یقیناً آج تک تمہاری طرح کی رونمائی کسی کو نہیں ملی ہوگی۔ ملک شہباز کا لہجہ زیرخند تھا، پھر آگے بڑھ کر اس کی تھوڑی کو پکڑ کر سختی سے اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، آئی ہیٹ یو۔ یہ تمہارا تحفہ ہے آج کی رات کا، کیونکہ تمہارا چہرہ دیکھ کر یہی الفاظ اور جذبات میرے دل سے نکلے ہیں۔ ان نفرت بھرے الفاظ نے لاجرت کا پتھر کا کر دیا۔ کیا اتنی شدید نفرت کو سہ پائے گی؟ لاجرت کا دل نا امید ہونے لگا، مگر یکایک بابا کا پر امید چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا اور اس نے دل کو ڈھارس دی کہ رات کتنی ہی سیاہ اور لمبی کیوں نہ ہو، اس کی سحر ضرور طلوع ہوتی ہے۔ اب براہ مہربانی اس بیڈ سے تشریف لے جائیے، مجھے آرام کرنا ہے، اسے بیڈ سے تقریباً دھکا دیتے ہوئے کہا اور خود واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کو سنبھالتی ہوئی اٹھی اور کمرے میں مناسب جگہ تلاش کرنے لگی۔ آخر ایک کونے میں سے جگہ مناسب لگی تو وہاں اپنے لیے جگہ بنائی اور تکیہ رکھ کر وہیں لیٹ گئی۔ شہباز نے کپڑے چینج کیے اور بنا اس کی طرف دیکھے بیڈ کی طرف بڑھا اور لمبی تان کر سو گیا۔ پھر بھی شہباز میں کچھ انسانیت ہے کہ اس نے اپنے لفظوں سے اس کو ہرٹ کیا، ویسے اس کے ساتھ کوئی ظالمانہ وحشیانہ سلوک نہیں کیا۔ باقی لاجو پھر بھی آپ ایڈی آسانی نہ نہیں معاف کرنا، تو کرنا نا اس کو۔ اچھا جی۔ لاجرت کی آنکھ صبح ہی صبح کھل گئی۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور خاموشی سے اذان سننے لگی۔ جب اذانیں ختم ہوئی تو اس نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد کافی دیر جائے نماز پر بیٹھ کر ذکر کرتی رہی، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا اور بے آواز ہونٹوں سے دعا کرتی رہی۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ اٹھی اور بے آواز قدموں سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی اور ملازم سے بیبے کا کمرے کا پوچھ کر ان کے کمرے کی طرف آ گئی۔ دروازے کے پاس رک کر اس نے اپنی ہمت جمع کی اور دھیرے سے دروازے پر دستک دی اور تھوڑی دیر بعد دروازہ آہستہ سے کھول کر اندر داخل ہوئی۔ آہٹ پر بیبے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ صبح بخیر بیبے، اس نے جھکے سر کے ساتھ دھیرے سے کہا۔ بیبے کی پیشانی پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ ارے لڑکی، یہ تو منہ اٹھائے میرے کمرے میں یوں منہ دھیرے کیوں چلی آئی؟ اب پورا دن نحوست بھرا ہی گزرے گا۔ بیبے کے لہجے میں اس کے لیے بے انتہا نفرت تھی۔ لاجرت سر جھکا کر ہونٹ کاٹتی رہی۔ اب کھڑی کھڑی میرا منہ کیوں دیکھ رہی ہو؟ جاؤ چلی جاؤ یہاں سے، بیبے نے کہنے کے ساتھ ہی منہ پھیر لیا۔ لاجرت کے لیے وہاں کھڑے ہونے کا اب کوئی جواز باقی نہ رہا۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ لاج، ابھی تو تنوں بہت کچھ فیس کرنا پڑنا۔ شہباز نے ولیمے کے لیے سختی سے منع کر دیا تھا، لہٰذا سبھی معمول کے کاموں میں مصروف تھے۔ ملک ہاؤس کی روایت تھی کہ صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا سب مل کر کھاتے تھے، وہ بھی وقتی پابندی کے ساتھ۔ ملک شاہ نواز وقت کے بہت پابند تھے۔ گھر کے سارے افراد 7:30 بجے ناشتے کے لیے ڈائننگ روم میں لازماً پہنچتے تھے۔ اس وقت بھی سبھی برق رفتاری سے ڈائننگ ہال میں پہنچے اور اپنی اپنی نشست سنبھالی۔ ملک شاہ نواز اور بیبے پہلے سے ہی موجود تھے۔ سب نے انہیں سلام کیا۔ سب کے پہنچنے پر ملازم ناشتہ لے آیا۔ ملک شاہ نواز نے میز پر طائرانہ نگاہ ڈالی۔ لاجرت نہیں آئی؟ اس کی غیر موجودگی کو صرف انہوں نے محسوس کیا۔ سبھی چونک کر ان کو دیکھنے لگے۔ وہ اپنے کمرے میں ناشتہ کر لے گی، بیگم شاہ نواز نے ناگواری سے جواب دیا۔ مگر یہاں ہم سب کے ساتھ کیوں نہیں کرے گی، جبکہ اب وہ بھی اس گھر کی ایک فرد ہے؟ بس پتر، اب اور کچھ نہ کہنا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں سب کے ساتھ ناشتہ کروں تو اسے یہاں نہ ہی بلا، بیبے نے انتہا کے بیزار انداز میں کہا اور ملک شاہ نواز چپ کر گئے۔ باقی سب خاموشی سے ناشتہ کرتے رہے۔ ناشتے کے بعد شہباز اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ دیکھا تو وہ صوفے پر ایک طرف سمٹ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ محترمہ، آپ یہاں مہمان نہیں ہیں، آج سے کچن کی ساری ذمہ داری تم پر ہوگی۔ آج سے سب کا ناشتہ اور کھانا تم خود بنایا کرو گی، اور ناشتے یا کھانے میں تاخیر یہاں کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ملک شہباز ایک ایک لفظ چبا کر بولے۔ لاجرت سر جھکائے سنتی رہی۔ سن لیا یا یوں ہی سر پر سے گزر گیا؟ شہباز کو اس گمسم سی لڑکی سے چڑ ہوئی۔ جی سن لیا، وہ بری طرح بوکھلائی۔ اور یاد رکھو، میں اپنی بات بار بار دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ اٹھو اور میرے کپڑے پریس کرو۔ ایک اور حکم صادر ہوا، وہ سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔
بیگم شاہ نواز لاؤنج میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی، اریبہ خان پاس بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی، اور بیبے ہاتھ میں تسبیح پکڑے منہ ہی منہ میں وٹ کر دی تھی۔ راجو رات آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی آئی۔ السلام علیکم، اس نے دھیمی آواز میں سلام کیا۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جواب دینے کی زحمت البتہ کسی نے نہیں کی۔ اماں جان، دوپہر کے کھانے میں کیا بناؤں؟ اس نے مؤدب ہو کر پوچھا۔ جب حیثیت ملازم کی دے دی گئی تو پھر طور طریقے بھی ملازم والے ہونے چاہیے۔ کیا مطلب؟ بیگم شاہ نواز نے الجھن آمیز انداز میں اسے گھورا۔ وہ جی، انہوں نے کہا ہے آج سے کھانا میں بنایا کروں گی، اس نے گھبرا کر وضاحت دی۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو بیبے کے لیے بغیر نمک مرچ کا پرہیزی کھانا تیار کرو اور باقی سب کے لیے سبزی بنا لو اور ساتھ میں چکن بنا لو۔ بیگم شاہ نواز نے مینیو بتایا اور واپس مڑ گئی۔ بیبے، اپنا شہباز پتر تو بڑا سیانہ ہے، میں تو خوفزدہ تھی کہ لڑکی کا معصوم حسن اسے قابو میں نہ کر لے، مگر مان گیا۔ آخر بیٹا کس کا ہے؟ بیگم شاہ نواز کے لہجے میں بیٹے کے لیے فخر بول رہا تھا۔ بیبی بھی شہباز کے اس اقدام پر بہت خوش تھی۔ ویسے نا، جتنا عورتوں کو پٹھا عورتیں بٹھاتی ہیں نا، انہیں بھائی نہیں بٹھا دے، میں حساب لایا۔ بیگم شاہ نواز نے خانسامہ کو سودا سلف لانے کے کام پر لگا دیا اور کچن مکمل طور پر لاجورت کے ذمے آ گیا۔ وہ پیشانی پر بل ڈالے بغیر تینوں وقت کا کھانا اکیلے بناتی۔ اس کی پوری کوشش ہوتی کہ کھانے میں ذرا بھی اونچ نیچ نہ ہو، کیونکہ اس کی معمولی سے معمولی غلطی کو بھی یہاں کسی نے برداشت نہیں کرنا تھا۔ صبح وہ 6 بجے سے ناشتہ تیار کرنا شروع کر دیتی اور گھر کے سب افراد کی پسند کا ناشتہ بناتے بناتے 7 بج جاتے۔ پھر جب وہ ناشتہ ٹیبل پر سجا دیتی تو سبھی ناشتے کے لیے آ جاتے۔ سب کے ناشتے سے فارغ ہونے تک وہ کچن کا بکھیڑا سمیٹ لیتی اور پھر تقریباً 8 بجے تک سب ناشتہ کر کے اپنے کاموں پر روانہ ہو جاتے اور وہ ناشتے کے برتن سمیٹ کر ٹیبل صاف کر دیتی اور پھر گندے برتنوں کے ڈھیر کو دھونا شروع کر دیتی۔ اس کے بعد کچن صاف کرتے کرتے 9 بج جاتے۔ 9 بجے وہ اپنے کمرے کی صفائی کرتی۔ شہباز آفس جاتے ہوئے پورا کمرے میں پھیلاوا کر جاتے۔ اسے سمیٹتے سمیٹتے 10 بج جاتے۔ 10 بجے سے دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع ہو جاتی اور تقریباً 1 بجے تک دوپہر کا کھانا کھایا جاتا۔ رات کے کھانے میں چونکہ سب افراد خانہ موجود ہوتے، اس لیے رات کے کھانے کا مینیو کافی زیادہ ہوتا تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی پسند کی چیز کھانا پسند کرتا۔ لاجورت اکیلی تمام ڈشز تیار کرتی۔ اب تو وہ اس روٹین لائف کی عادی ہو گئی تھی۔ ایڈا ظلم۔ لاجورت تمام کام نپٹا کر رات کے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کی حالت دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ شہباز نے پورا وارڈروب کمرے میں بکھیر دیا تھا اور اب کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ یہ سب کپڑے آئرن کر کے ہینگ کر دو اور اس میں سے میرا بلیک سوٹ نکال کر صبح کے لیے تیار کر دو۔ وہ اکھڑے لہجے میں آرڈر دیتا بستر پر دراز ہو گیا۔ لاجورت کو محاورتاً نہیں حقیقتاً رونا آ گیا۔ تھکاوٹ سے اس کی بری حالت ہو رہی تھی۔ اس نے سارے کپڑے اٹھا کر آئرن سٹینڈ کے پاس رکھے اور پھر باری باری سب کو آئرن کر کے ہینگ کرنے لگی۔ شہباز بیڈ پر لیٹر ٹی وی دیکھ کم اور چینل سرچنگ زیادہ کر رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مشقت کے بعد لاجورت نے وارڈروب دوبارہ سیٹ کی، شہباز کا بلیک سوٹ آئرن کر کے آفس کے لیے تیار کیا اور پھر آہستگی سے چلتی ہوئی اپنی مخصوص جگہ کی طرف آگے۔ ارادہ تھا کہ بس پڑھ کے سو جائے۔ میرے لیے 1 کپ چائے بنا کر لے آؤ۔ شہباز نئے حکم کے لیے تیار تھا۔ لاجورت کو اپنی بے بسی پر تاؤ آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے جا کر کچن میں چائے تیار کر کے لے آئی۔ چائے لا کر شہباز کو پکڑائی اور خود ایک طرف ہو کر انتظار کرنے لگی کہ کب وہ کپ خالی کرے اور اسے کچن میں رکھ کر سو جائے۔ شہباز چائے یوں گھوٹ گھوٹ پی رہا تھا مانو آب حیات ہو، شاید اس کی بے بسی کا لطف لے رہا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے چائے ختم ہوئی اور اس نے پھرتی سے اٹھ کر چائے کا کپ پکڑا اور کچن میں جا کر دھو کر رکھ دیا اور واپس آ کر اس نے شہباز کی طرف دیکھا، مبادا پھر کوئی کام ہو، مگر اب کی دفعہ وہ خود بھی آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے لائٹ آف کی اور لیٹ گئی۔ شہباز نے ویسے چنڈا پہنیا چاہیے، 2 ادھر تے 2 ادھر آیا وڈا چاہ پین والا رات نو، ہاتھ ٹوٹ دے، اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، خود جا کے بنا کے پی لے چول جیا۔ بابا آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے اور وہاں ملک ہاؤس میں سب سکون اور خاموشی سے یہ سب برداشت کر گئے۔ ملک جبار نے ملک بہادر خان سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں خیر، یوں خاموش تو ہرگز نہیں رہوں گا۔ تایا جی اریبہ خان کا رشتہ کہیں اور طے کر دیں گے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، آپ پہلی فرصت میں ان سے بات کر لیں۔ ملک جبار کے لہجے میں بے قراری تھی۔ تو فکر نہ کر پتر، میں کوئی مناسب موقع دے کر شاہ نواز بھائی سے بات کروں گا۔ ملک بہادر خان نے اسے تسلی دی۔ لیکن بابا یاد رکھیں کہیں آپ کا یہ مناسب موقع آئے بغیر چلا جائے۔ ملک جبار کے انداز میں بے نام وسوسوں کی لہر تھی۔ ٹھیک ہے پتر، میں آج کل میں بات کر لوں گا۔ ملک بہادر خان سگار کی کش لیتے ہوئے گہری سوچ میں گم ہو گئے اور ملک جبار مطمئن ہوتا باہر نکل گیا۔ یار اگر آواز خراب ہو رہی ہے تو اس کے لیے سوری۔ وہ آج جو میرے ساتھ ہوا ہے نا، بھائی نے اتنی پرفیوم لگائی ہے نا کہ آپ کی سوچ ہے، اس وجہ سے مجھے اتنی چھینکیں سٹارٹ ہوئی ہیں، تب سے میرا کام چلتا رہا ہے اور ابھی بھی شکر ہے، ابھی ویسے تھوڑا سا زکام ہی رہ گیا تو، لیکن نہ وہ چھینکیں کا سلسلہ رک گیا۔ خیر آئیے پڑھیں ہم آگے۔ ملک شاہ نواز
عدیل خان سے ملنے ان کے گھر آئے تھے۔ عدیل خان کو پتہ چلا تو فوراً استقبال کو اور آگے بڑھ کر ملک شاہ نواز کو گلے لگا لیا۔ آئیے ملک صاحب تشریف لائیے، آج تو میرے غریب خانے کے نصیب جاگ گئے۔ عدیل خان حقیقتاً ان کے آنے سے خوش ہوئے۔ اب یوں شرمندہ تو نہ کرو عدیل خان، ملک شاہ نواز نے بھی خوش دلی سے کہا اور دونوں ہنس دیے۔ کافی دیر دونوں باتیں کرتے رہے۔ چائے پانی کا دور چلا۔ بہت دیر بعد عدیل خان کچھ ہچکچاتے ہوئے ملک شاہ نواز سے مخاطب ہوئی۔ یار شاہ نواز، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں یار، جو کہنا کھل کر کہہ دو، میں بھلا کیوں برا مانوں گا؟ ملک شاہ نواز حیران ہوئے۔ یار تو یقین نہیں کرتا نا کہ سنگین خان ملک حیدر کا قاتل ہے؟ شاید تم یقین نہ کرو مگر میرا دل کہتا ہے کہ سنگین خان ایسا نہیں کر سکتا۔ عدیل خان متذبذب تھے۔ میں جانتا ہوں یار تم جو یہ بدار اور حیدر میرا خیال ایک کو ہی میں جانتا ہوں یار تم جو کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو۔ شاہ نواز نے عدیل خان کی ہمت بندھائی۔ میں چاہتا ہوں شاہ نواز کہ تم سنگین خان کو اپنی فرزندی میں لے لو۔ عدیل خان جھجک کر کہتے خاموش ہو گئے۔ ملک شاہ نواز یہ سن کر کچھ ثانیے تک کچھ بول نہ سکے۔ یار اگر تیرا دل نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں، میں اپنی بات واپس لے لیتا ہوں۔ ملک شاہ نواز کی چپ نے عدیل خان کو مایوس کر دیا۔ نہیں یار، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، میں تو گھر والوں کے رد عمل کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ابھی تو وہ لاج بیٹی کو بہو کی وہ حیثیت نہیں دے سکے جو اس کا حق ہے اور جس کے لیے میں تم سے واقعتاً شرمندہ ہوں۔ ملک شاہ نواز نے عدیل خان کو اپنے خدشات سے آگاہ کیا۔ کوئی بات نہیں یار، ایک وقت آئے گا جب خدا ساری حقیقتوں کو بے نقاب کر دے گا، تب یہ نام نہاد نفرت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ عدیل خان پرعزم تھا۔ انشاءاللہ، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ آج سے اریبہ خان تمہاری امانت ہے، جب چاہے بارات لے کر آ جاؤ۔ ملک شاہ نواز نے اچانک فیصلہ کن انداز میں عدیل خان کو پرمسرت حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اتنی جلدی بھی نہیں کرو یار، تم ماجی اور بھابھی سے مشورہ کر لو۔ عدیل خان نے اس کی جلد بازی پر کہا۔ چھوڑو یار، ملک شاہ نواز نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اب میں اپنی دیوی زبان سے پھرا نہیں کرتا اور یوں بھی میں اپنے معاملات میں کسی سے مشورہ نہیں لیتا۔ ان کا انداز اٹل تھا۔ چلو جی، آئیو ریبہ بی بی تیار ہو جو۔ سنگین خان دے سنگ آنستے۔ اچھا جی، السلام علیکم چچی جان۔ ملک بہادر خان نے جھک کر بیبے کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو پتر؟ بڑے دنوں بعد چکر لگایا۔ بیبے نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے حال و احوال دریافت کیا۔ بس چچی جان، دنیا کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا ہوں، ملک بہادر خان نے کہا اور بیٹھ گیا۔ ہاں پتر، واقعی دنیا کے بکھیڑے جان کو آ جاتے ہیں، بندہ اپنوں سے ملنے کو ترس جاتا ہے۔ خیر چھوڑو تو سنا، گھر میں سب خیر ہے؟ جبار اور ارباز پتر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعا سے سب خیریت ہے۔ ملک بہادر خان نے سعادت مندی کا مظاہرہ کیا۔ بھائی صاحب نظر نہیں آ رہے، کہیں باہر گئے ہوئے ہیں؟ ہاں ڈیرے تک گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے، بیبے نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد لاجرت ٹرے میں چائے رکھ کر لے آئی۔ اس کے پاس آ کر دھیرے سے سلام کیا، جس کا جواب دینا گوارا نہیں کیا۔ وہ چائے دونوں کو دے کر چلی گئی۔ چچی جان، اس کڑی کو دیکھ کر تو حیدر کی یاد اور بھی آتی ہے۔ ملک بہادر نے بیبے کے زخموں پر نمک چھڑکا۔ ہاں پتر، وہ تو ایک ویلے بھی میری نظر سے نہیں ہٹتا۔ بیٹے کے ذکر پر آبدیدہ ہو گئی۔ اتنے میں ملک شاہ نواز کی جیپ اندر داخل ہوئی۔ جیپ پورچ میں کھڑی کر کے وہ جلدی سے نیچے اترے اور اندر چلے آئے۔ السلام علیکم بھائی صاحب، ملک بہادر نے سلام کیا۔ ملک شاہ نواز نے گرم جوشی سے جواب دیا۔ کیسے ہو بہادر خان؟ ملک شاہ نواز نے احوال دریافت کیا۔ بالکل ٹھیک بھائی صاحب، آج میں ایک خاص مقصد سے آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں، مجھے امید ہے آپ لوگ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ ملک بہادر نے تمہید باندھی۔ بیبے اور ملک شاہ نواز نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا، تاہم خاموش رہے۔ میں اریبہ خان کا ہاتھ اپنے بیٹے ملک جبار کے لیے مانگنے آیا ہوں۔ ملک بہادر نے گویا ان کے حواس پر بم پھوڑا۔ ملک شاہ نواز چپ کے چپ رہ گئے۔ بیبے چند لمحے حیران سی دیکھتی رہی، پھر خوشی سے بولی، کیوں نہیں پتر؟ جبار بھی اپنا بیٹا دیکھا بھالا ہے۔ کیوں شاہ نواز پتر، تو کیا کہتا ہے؟ سوری بیبے، اگر ملک بہادر پہلے بات کرتا تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا، مگر آج میں اریبہ خان کا رشتہ طے کر آیا ہوں۔ ملک شاہ نواز کے انکشاف نے ملک بہادر اور بیبے دونوں کو ششدر کر دیا۔ مگر کس سے؟ دونوں یک زبان بولے۔ عدیل خان کے بیٹے سنگین خان کے ساتھ۔ اب کے دھماکہ بہت شدید تھا۔ بیبے نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تو نے میرے بیٹے کے قاتل سے اپنی بیٹی کا رشتہ جوڑا؟ شاہ نواز تجھے کیا ہو گیا پتر؟ تو عدیل خان کو انکار کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں بیبے، ملک شاہ نواز جان تو دے سکتا ہے مگر اپنی بات سے نہیں پھر سکتا۔ ملک بہادر حیران اور پریشان تھی، بازی ایک بار پھر ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ تو جانتا ہے شہباز اور ارباز کو وہ کبھی نہیں مانیں گے، بیبے نے پوتوں کا ڈراوا دیا۔ ابھی ان کا باپ زندہ ہے فیصلہ کرنے کے لیے، اگر کسی نے بھی اس فیصلے سے روگردانی کرنے کی کوشش کی تو ملک شاہ نواز کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میری موت کے بعد سب اپنے فیصلوں میں آزاد ہوں گے۔ ملک شاہ نواز دو ٹوک انداز میں بات ختم کر کے اٹھ کر چلے گئے۔ اریبہ خان جو کچھ دیر قبل وہاں آئی تھی، گفتگو کا آخری حصہ سن کر گویا پتھر کی ہو گئی۔ ملک بہادر تن فن کرتے چلے گئے، بیبے الگ متفکر تھی۔ شام کو یہ خبر پورے گھر میں گردش کر چکی تھی اور سبھی حیرت زدہ تھے۔ شہباز اور ارباز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سنگین خان کو شوٹ کر دیں۔ اریبہ خان کو چپ لگ گئی تھی۔ بیگم، یار اریبہ خان کیوں، اریبہ ملک کیوں نہیں ہے؟ خیر چلو سانو کی
ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੀਬਾ ਖਾਨ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸੰਗੀਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸੰਗੀਨੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ पहले बन गई, छोड़ो। अच्छा, बेगम शाहनवाज अलग बौखलाई हुई थी, बेबे गुमसुम होकर रह गई थी। लाजरत खुद हैरान और परेशान थी। इन सारे हालात में अगर कोई ज़ात पुरसकून थी तो वो मलक शाहनवाज की थी। किसी में हिम्मत ना थी कि वो इनके फैसले के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता। शहबाज और अरबाज ने खूब दिल की भड़ास निकाली, मगर जब इनके सामने गए थे चुप कर गए। मलक शाहनवाज ने सबको लॉन्ग रूम में बुलाया, लिविंग रूम में बुलाया और सबके जमा होने पर ठहर ठहर कर कहना शुरू किया, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने ऐसी कोई अनहोनी बात कर दी है। जब अदील खान की बेटी इस घर की बहू बन सकती है तो फिर मलक शाहनवाज की बेटी अदील खान की बहू क्यों नहीं बन सकती? सब लोग कान खोल कर सुन ले, मैंने जो कह दिया वही होगा। और हाँ, मैं इन फजूल रस्मों का कायल हूँ। इतवार के दिन निकाह भी होगा और रुखसती भी। जो करना है इसी दौरान कर लेना। मलक शाहनवाज शायद इन सब के असाब को आजमा रहे थे, जो झटके पर झटके दिए जा रहे। तुम में से किसी को एतराज़ है? अब बारी बारी सबसे पूछा, सब खामोश है। एतराज़ करते तो कौन सा किसी ने अमल करना था। इनके जाने के बाद लिविंग रूम में हलचल मच गई। शहबाज तपाई को ठोकर मारते हुए चले गए और बाज भी बड़बड़ाते हुए बाहर निकला। अब बारी बारी सभी अपने दिल के फपोले फोड़ रहे थे। जी बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? संगीन खान ने हैरत से पूछा। मैं ठीक कह रहा हूँ, मैंने मलक शाहनवाज से बात कर ली और रजामंद है। मगर बाबा, ये सब कैसे मुमकिन है? क्या अरीबा खान मान जाएगी? शहबाज और अरबाज को एतराज़ नहीं होगा? और वो भी ऐसी सूरत हाल में जब वो मेरी सूरत देखना भी पसंद नहीं करते। संगीन खान की तशवीश अभी तक दूर नहीं हुई थी। ये सब जो तुम कह रहे हो दुरुस्त है, मगर अभी शाहनवाज के बेटे इतने खुदसर नहीं कि बाप के सामने आवाज़ बुलंद कर सके। जब शाहनवाज ने हाँ कह दी तो फिर इसके फैसले से कोई नहीं हटा सकता इसे। अदील खान मलक शाहनवाज को अच्छी तरह जानते थे। बस बेटा, अब तुमसे एक दरख्वास्त है कि तुम अरीबा खान को खुश रखना और इसे यहाँ कोई तकलीफ़ ना होने देना। तुम लाजरत के साथ होने वाले सलूक की सज़ा अरीबा खान को बिल्कुल नहीं दोगे। अदील खान ने बेटे से तसल्ली चाही। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए बाबा, आपका बेटा भी अभी इतना कम ज़रफ़ नहीं हुआ कि वो कमज़ोर औरतों से बदले लेगा। संगीन खान ने इन्हें इत्मीनान दिलाया और अपने कमरे में चला आया। रिश्ते के लिए हाँ कहकर शाहनवाज ने लाजरत की ज़िंदगी मज़ीद अज़ाब बना डाली। अब तो शहबाज आते जाते इसे तंज के तीरों से छलनी करता रहता। बाकी सबका रवैया भी खासा हौसला अफजा ना था। पहले कौन सा ख्याल रखते थे, मगर जो थोड़ा बहुत लिहाज और मुरब्बत बाकी थी अब वो भी ना रही। अरबाज अगरचे लाजरत के लिए कोई नरम गोशा दिल में ना रखता था, मगर कभी बराह रास्त टोका भी नहीं था। मगर इस दिन वो भी अपना सब्त खो बैठा। लाजरत अरबाज के कमरे की सफाई कर रही थी। सफाई करने के बाद इसने अरबाज के कपड़े आयरन करके हैंगर में लटकाए और वार्डरोब खोलकर वो कपड़ों को तरतीब से रख रही थी कि मान वार्डरोब के ऊपरी खाने से एक डायरी फिसल कर नीचे गिरी और डायरी में रखी तस्वीरें बाहर आ गिरी। इसने झुककर तस्वीरें और डायरी उठाई। तस्वीरों में से एक खूबसूरत सी लड़की मुख्तलिफ पोज बनाए मुस्कुरा रही थी। इसने तस्वीर देखकर दोबारा डायरी में रखी और अभी वो इन तमाम चीज़ों को जगह पर रखती कि अचानक अरबाज कमरे में दाखिल हुआ। अपने कमरे में लाजरत को देखकर वो चौंका, फिर इसके हाथ में डायरी और तस्वीरें देखकर तीर की तरह इसकी तरफ लपका और डायरी और तस्वीरें इसके हाथ से छीन ली। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे मामलात में इंटरफेयर करने की? अरबाज ने गुस्से की शिद्दत से इसका बाजू पकड़कर तकरीबन झटका दिया। तकलीफ़ की शिद्दत से इसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं यहाँ सफाई कर रही थी, वो हकलाई। सफाई कर रही थी या मेरी जासूसी? अरबाज का गुस्सा कम होने में ना आ रहा था। अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हूँ? गेट आउट फ्रॉम हियर। वो तकरीबन धाड़ा और लाजरत भागती हुई इसके कमरे से निकली। मैंने कहा था ना बाबा, आपसे कुछ नहीं होगा। अब देख ले, मुंह देखते रह गए। और अदील खान एक बार फिर बाजी अपने नाम कर गया। मलक जब्बार पेचताब खा रहा था और सख्त मुश्तरे अंदाज में कमरे के बीचों बीच टहल रहे थे। बस पुत्र, मुझे क्या पता था कि शाहनवाज भाई ऐसा कोई फ़ैसला करेगा। मलक बहादुर खुद भी सदमे की कैफियत में थे। बाजी एक बार फिर इनके मुखालफिन ले गए थे। आप अब भी खामोश बैठे रहे। मैं तो कहता हूँ अब हमें खुलकर इनसे बात कर लेनी चाहिए। ये ना हो वक्त फिर हमारे हाथों से निकल जाए। मलक जब्बार उतावला हो रहा था। मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा हूँ, बस मुनासिब मौके की तलाश में हूँ। मलक बहादुर पुरसोच अंदाज में बोले। आप बस सोचते रहे, अब जो करूँगा मैं खुद करूँगा। बस ज़रा अपने बिज़नेस को मुकम्मल तौर पर लंदन में इस्टेब्लिश कर लूँ, फिर खुलकर सामने आऊँगा। मलक जब्बार का अंदाज़ फैसला कुन था। आपके मलक बहादुर खामोश रहे। आखिरकार वो दिन भी आ पहुंचा जब अरीबा खान रुखसत होकर संगीन खान की हवेली आ गई। अरीबा खान खूबसूरत थी, मगर दुल्हन बनकर जो रूप इस पर आया था वो देखने वालों की आंखें खेरा कर रहा था। दूसरी तरफ कम संगीन खान भी ना लग रहा था। शान तो आज इसकी भी शहजादों वाली थी। अगर दोनों की जोड़ी को चांद सूरज की जोड़ी कहा जाता तो बेजाना था। अरीबा खान के दिल में दुल्हन वाले कोई अरमान न थे। वो संगीन खान के सजे सजाए कमरे में आ तो गई थी, मगर दिलो दिमाग अभी तक ये सब कबूल नहीं कर पा रहा था। लोगों के सामने बमुश्किल खुद पर कंट्रोल किए रखा, मगर जब वो संगीन खान के कमरे में तन्हा हुई तो इसका दिल नफरत की शिद्दत से धड़क उठा। सजी सजाई से जैसे दहकती हुई आग लग रही थी, जिस पर बैठने से इसका जिस्म जलकर खाकस्तर हो जाता। इसने सबसे पहले अपने जिस्म पर मौजूद जेवरात उतार कर पटखने शुरू किए, फिर अपना अरूसी जोड़ा उतार कर सादा सूट पहना और रगड़ कर सारा मेकअप साफ कर दिया। फिर इस पर भी बस न चला तो स्टेज पर मौजूद फूल
पत्तियों को ज़मीन पर फेंकना शुरू कर दिया। अभी वो इस तखरीबी कार्रवाई को न जाने कितनी देर जारी रखती कि दफ्तर संगीन खान ने अपने बेडरूम में कदम रखा। कमरे की हालत देखकर वो हकदक रह गया। ये तुम क्या कह रही हो? ये क्या हालत बना रखी है कमरे की? हैरत की शिद्दत से इसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। ये मेरा जवाब है। अगर तुम अपने दिल में किसी खुशफहमी को जगह देकर अंदर आए तो इसे बाहर निकाल दो। अरीबा खान मर तो सकती है मगर तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं जोड़ सकती। रिश्ता जुड़ गया, ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि बाबा जान ने धमकी ऐसी दी थी। मगर मैं तुमसे कोई कल्बी जिस्मानी ताल्लुक़ भी कायम कर लूँगी, इस भूल में मत रहना तुम। वो लफ्ज़ चबा कर बोल रही थी और संगीन खान दुख की शिद्दत के बायस गूंग होकर रह गए। चंद लम्हों बाद बोला भी तो बस ये, अरीबा खान, जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करना मर्द के लिए कभी दुश्वार नहीं होता, और वो भी ऐसी सूरत में जब वो शरई और कानूनी हक़ रखता हो। मगर संगीन खान को ज़बरदस्ती ताल्लुकात बनाने की आदत नहीं। रिश्ता जोड़ना तुम्हारी मजबूरी थी और बरकरार रखना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं ये नाम नेहाद रिश्ता तोड़कर दोनों ख़ानदानों के बीच नफ़रत को जन्म नहीं देना चाहता। लेकिन ये संगीन खान का तुमसे वादा है कि वो तुमसे कोई भी ताल्लुक़ तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर कायम नहीं करेगा। मेरे बाबा ने ज़िंदगी में पहली बार मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया है। तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए किसी अज़ाब से कम नहीं। तुम्हें देखती हूँ तो मुझे अपने चाचू की खून में नहाई हुई लाश दिखाई देती है। इन दरो दीवार से मुझे चाचू की मौत की आहटें सुनाई देती हैं। अरीबा खान कानों पर हाथ रखकर हज़ियानी अंदाज में बोली और संगीन खान करब से होंठ काट कर रह गया। मैं तुम लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि हैदर खान के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं आज आखिरी बार कह रहा हूं कि वक्त मेरी बेगुनाही ज़रूर साबित करेगा और फिर तुम लोग अपने किए पर शर्मिंदा होगे, लेकिन तब शायद संगीन खान तुम लोगों को माफ़ ना कर पाए। संगीन खान ने सर्द अंदाज में कहते हुए बेड से तकिया उठाया और सोफे की जानिब बढ़ गया। लाजरत ने दरवाज़ा हल्के से नॉक किया और सर अंदर करके झाँका। मैं अंदर आ जाऊँ बाबा जान? इसने झिझकते हुए इजाज़त चाही। अरे आ जाओ बेटा, भला इसमें इजाज़त की क्या बात है? शाहनवाज़ ने खुश होकर कहा। मैं आपके लिए चाय लाई थी बाबा जान। लाजरत ने कप इनके टेबल पर रखा और रैक्स में पड़ी बुक्स की तरफ देखा। थैंक यू बेटा, जी खुश कर दिया। शाहनवाज़ ने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा। बाबा जान, ये सारी बुक्स आपकी हैं? लाजरत के अंदाज में लहजे में इश्तियाक था। हाँ बेटा, मुझे स्टडी करने का जुनून की हद तक शौक़ है। जहाँ जाता हूँ अपने साथ बुक्स ज़रूर लाता हूँ। मेरे पास हर तरह की बुक्स हैं। शायरी की, तारीख़, फ़लसफ़े, फ़िक्शन, सफ़रनामे, सब मौज़ूआत पर बुक्स हैं। इसकी दिलचस्पी देखते हुए शाहनवाज़ ने तफसील बताई। क्या मैं कभी कभार कोई बुक्स पढ़ सकती हूँ? लाजरत ने डरते डरते कहा। अरे क्यों नहीं बेटा, मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरे बच्चों में से किसी को भी किताबों से शुगफ नहीं, बस कोर्स की किताबें पढ़ ली काफ़ी है। अब तुम इन्हें पढ़ोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। शाहनवाज़ बहुत खुश हुए। थैंक यू बाबा जान, आप बहुत अच्छे हैं। लाजरत बच्चों की तरह खुश हुई। लाज बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें इस घर में तुम्हारा सही मुकाम नहीं दिला सका। शाहनवाज़ शर्मिंदा अंदाज में बोले। नहीं बाबा जान, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। मेरे बाबा कहते हैं वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता और रात चाहे कितनी ही लंबी और काली हो रात होती है, आखिर को इसकी सहर ज़रूर नमूदार होती है, और मुझे यकीन है कि इस रात की सहर ज़रूर होगी। लाजरत बड़े पुरज़म लहजे में बोली। इंशाल्लाह बेटा, मेरी दुआ है कि ये सुबह उम्मीद बहुत जल्द तुलू हो। शाहनवाज़ ने इसके सर पर हाथ रखकर प्यार से कहा। लाजरत इनमें से एक अच्छी किताब लेकर चली आई। मौसम के तेवर बहुत ख़तरनाक हो रहे थे। ज़ोरदार हवाओं के साथ बड़ी ज़ोरदार बारिश हो रही थी। सभी सरे शाम घर वापस आ गए थे। शहबाज के सर में शदीद दर्द हो रहा था। इसने रात का खाना भी नहीं खाया। लाजरत खाना सर्व करने के बाद इनके लिए चाय और टैबलेट लेकर आई। इनको चाय देने के बाद वो वापस चली आई। डाइनिंग टेबल से बर्तन समेटे, बर्तन धोकर खुश करके रखे, किचन समेटा, फिर ईशा की नमाज़ वहीं लाउंज में अदा की। रात 10 बजे के करीब वो कमरे में आई तो देखा शहबाज दर्द से बेहाल बेड पर बार बार सर पटक रहा था। वो कुछ देर खामोशी से देखती रही, फिर रहा ना गया तो डरते डरते करीब आई। अगर तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है तो मैं आपका सर दबा दूँ, इसने झिझकते हुए कहा। शहबाज जो आम हालात में से कभी पास ना आने देता, इस वक्त दर्द की शिद्दत से बेहाल होते सर हिलाकर इजाज़त दी। लाजरत सिमट कर बेड पर इसके सहारे आने बैठी और हौले हौले इसका सर दबाने लगी। इसकी पेशानी बहुत गर्म हो रही थी। इसके हाथों का लम्स शहबाज को बहुत लुत्फ़ महसूस हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो गुनूदगी में चला गया। लाजरत दिन भर की थकी हुई थी। न जाने किस वक्त इसका सर दबाते दबाते नींद में चली गई। रात के पिछले पहर शहबाज की आंख खुली तो देखा वो बेड पर इसके सराहने आड़ी तेजी सोई हुई थी। इसकी हसीन लंबी जुल्फ़ें इस पर साया फिगन थी। सोते में इसका मासूम हुस्न तौबा शिकन लग रहा था। शहबाज ने इसके हुस्न से आंखें चुराने की सर तोड़ कोशिश की, मगर कब तक? हुस्न तौबा शिकन, रिश्ता शरई कानूनी और रात फंसू खेस। वो अपने फितरी जज्बों पर काबू न रख पाया और इसी लम्हे लाजरत की आंख खुल गई। अपनी पोजीशन देखकर बुरी तरह सिटपटाई। इसने फ़ौरन उठना चाहा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दो मजबूत हाथों ने बढ़कर इसे अपनी आगोश में समेट लिया और फिर इसकी हज़ार मज़ाहमत बेकार होती चली गई और फिर दोनों जज्बात की रूह में बहते चले गए और रात धीरे धीरे इन पर प्यार की बारिश गुजरती चली गई। सुबह लाजरत की आंख वक्त मुकर्रर पर खुली। देखा तो वो अभी तक शहबाज की बाहों में थी और वो बेसुध पड़ा सो रहा था।
اسے بے طرح شرم آئی، پھر وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ شاور لینے کے بعد اس نے نماز ادا کی اور کچن میں چلی آئی۔ رات کا خمار ابھی بھی اس کی آنکھوں میں سے جھلک رہا تھا، اسے خود سے بھی شرم آ رہی تھی، وہ خود میں شہباز کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے آ چکے تھے، شہباز بھی بیٹھا تھا اور بہت چپ چپ سا تھا۔ رات کی بے اختیاری نے اسے چپ لگا دی تھی۔ راجورت نے جھکے سر کے ساتھ ناشتہ رکھا۔ شہباز خود بھی اس سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ کیا بات ہے پتر، بڑے چپ چپ ہو، طبیعت کیسی ہے اب؟ بیبے نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا۔ ٹھیک ہوں بیبے، اب ویسے سستی محسوس کر رہا ہوں، اس نے آہستگی سے کہا۔ اگر طبیعت ٹھیک نہیں تو چھٹی کر لو بیٹا۔ بیگم شاہ نواز کی ممتا بے قرار ہوئی۔ نہیں اماں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ مسکرایا۔ ارے بیگم، میرا بیٹا ماشاءاللہ گبرو جوان ہے، ایسی چھوٹی موٹی بیماریوں میں تھوڑی بستر پکڑے گا۔ شاہ نواز نے بیٹے کو پیار سے دیکھا۔ جی بابا جان بالکل، اب اتنا بھی نازک نہیں ہو۔ وہ بھی ان کی شرارت پر مسکرا دیا۔ بیماری کو کبھی نان سیریس نہیں لینا چاہیے لالا، اگر آپ بہتر فیل نہیں کرے تو چھٹی کر لیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ ارباز نے تشویش سے کہا۔ ارے نہیں بابا، تم لوگ تو یوں ہی پریشان ہو رہے ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شہباز نے ارباز کو مطمئن کیا اور سبھی مطمئن انداز میں ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سنگین خان نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور تیز تیز قدموں سے اندر جاتے ہوئے چونک پڑا۔ اریبہ خان سرخ گلابوں کے کنج میں سرخ لباس پہنے خود بھی کھلا ہوا گلاب لگ رہی تھی، ہاتھوں کے حالے میں تھوڑی رکھے سوچوں میں ڈوبی، اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ سنگین خان کو اپنی نظر چرانے کے لیے خود سے باقاعدہ لڑنا پڑا۔ نظر ہٹنے پر صاف انکاری تھی، بمشکل نظریں اس پری پیکٹ سے ہٹائی اور اندر کی طرف جانب بڑھا۔ السلام علیکم بابا جان۔ اندر داخل ہوتے ہوئے بابا جان سے سامنا ہوا تو جھٹ سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، چینج کر کے باہر لان میں آ جاؤ، چائے وہیں پئیں گے، عدیل خان نے کہا۔ 10 منٹ بعد وہ باہر لان میں آئے تو بابا جان اور اریبہ لان میں چیئرز پر بیٹھے تھے۔ ملازم چائے ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا۔ اریبہ خان نے چائے بنا کر عدیل خان کو دی۔ تھینک یو بیٹا۔ عدیل خان نے کپ تھام لیا، اریبہ نے دوسرا کپ سنگین خان کی طرف کھسکایا، اس نے زیر لب مسکراہٹ سے کپ تھام لیا۔ عدیل خان اور سنگین خان دونوں بزنس میٹر ڈسکس کرتے رہے اور خاموشی سے وہ چائے پیتی رہی۔ ان کی گفتگو سے وہ مکمل طور پر لا تعلق لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایکسکیوز کرتی اندر چلی گئی۔ سنگین خان کی نگاہوں نے تا دیر اس کا تعاقب کیا۔ ٹیک اٹ ایزی بیٹا، ہمت کبھی مت ہارنا، جیت ہمیشہ سچے اور بہادر لوگوں کی مقدر ہوتی ہے۔ عدیل خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی۔ جی بابا، میں ڈس ہارڈ نہیں ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے عدیل خان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور دونوں کھل کر مسکرا دیے۔ علاج کی طبیعت کچھ سستی تھی، کوئی کام صحیح طور پر نہیں کر پا رہی تھی، جس کی وجہ سے اماں اور بیبے سے ڈانٹ بھی کھا چکی تھی۔ ابھی وہ شہباز کے کپڑے پریس کر رہی تھی کہ اس کا سر بری طرح چکرایا۔ اس نے ادھر ادھر ہاتھ مار کر سہارا تلاش کرنا چاہا مگر بے سود، وہ زمین بوس ہو چکی تھی۔ شہباز فوراً لپک کر اس کی طرف آیا، دیکھا تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ فوراً باہر کو لپکا اور کچھ ہی دیر میں بابا اور اماں اس کے کمرے میں تھے۔ اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹاؤ، ملک شاہ نواز نے شہباز سے کہا اور اس کے فوراً اپنے مضبوط بازوؤں میں اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ ملک شاہ نواز نے فوراً اپنے فیملی ڈاکٹر یزدانی کو فون کیا اور 15 منٹ بعد وہ اپنے میڈیکل باکس کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کچھ دیر تک اس کا چیک اپ کیا اور پھر کھڑے ہو کر شاہ نواز کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ ٹیک اٹ ایزی، پریشانی کی کوئی بات نہیں، ویکنس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہوئی ہیں، آپ اپنی بہو کو کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، آپ دادا بننے والے ہیں، ڈاکٹر یزدانی نے کہا۔ شاہ نواز بے طرح خوش ہوئے۔ بیگم شاہ نواز کے احساسات عجیب سے ہو رہے تھے، وہ خوش بھی تھی کہ دادی بن رہی ہے مگر اس خوشی کو پوری طرح محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ شہباز بھی بہت خوش تھا، باپ بننے کا احساس بہت انوکھا اور خوش کن تھا۔ ڈاکٹر یزدانی نے کچھ ٹانک لکھ کر دیے اور اجازت لے کر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد لاجورت کی آنکھیں کھلی اور اٹھنے کی کوشش کی۔ شاہ نواز اس پر جھک گئے۔ لیٹی رہو بیٹی، اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ انہوں نے بہت پیار سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں بابا جان، وہ بددقت مسکرائی۔ اوکے ٹیک کیئر، اب آرام کرو۔ وہ دونوں کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ آہستگی سے اٹھی، شہباز صوفے پر بیٹھے تھے، ابھی وہ اٹھی تھی کہ سر دوبارہ چکرایا اور وہ فوراً بیڈ پر بیٹھ گئی۔ لیٹی رہو۔ شہباز اٹھ کر اس کے قریب پاس آیا۔ تم چاہے اپنا خیال رکھو یا نہ رکھو، مجھے سے کوئی غرض نہیں، مگر اب تمہاری کوکھ میں میرا بچہ پل رہا ہے اور میں اس بات کو ہرگز معاف نہیں کروں گا اگر میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا۔ شہباز کی بات نے اسے بیک وقت حیرت اور خوشی سے دوچار کر دیا۔ شہباز کروٹ بدل کر لیٹ گیا اور کچھ دیر بعد نیند میں غافل ہو گیا۔ لاجورت کو مارے خوشی کی نیند نہیں آ رہی تھی۔ گھر پر کو اگرچہ اس کا وجود ناگوار تھا مگر اس کی کوکھ میں پرورش پانے والے بچے کے لیے سب بے تاب ہو رہے تھے۔ وہ ان کے دشمن کی بیٹی صحیح مگر بچہ تو ان کا اپنا خون تھا، اس لیے سب بے قرار ہو رہے تھے۔ بیبے اور اماں تو ابھی سے بچے کے لیے چھوٹے موٹے کپڑے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ ارباز نے کھلونوں کے ڈھیر جمع کر دیے تھے۔ شہباز خود بہت ایکسائٹڈ تھا۔ اریبہ خان کو بھی جب پتہ چلا کہ وہ پھپھو بننے والی تو بہت خوش ہوئی۔ خوشی تو عدیل خان اور سنگین خان کو بھی تھی۔ ایسی حالت میں لاجورت عزام نہیں کرتی تھی، باقی کاموں کے لیے تو ملازم تھے مگر کھانا اب بھی وہی پکاتی تھی کیونکہ سب کو اسی کے کھانوں کی عادت ہو گئی تھی۔ ایک دن باورچی نے کھانا بنایا اور کسی نے بھی صحیح طرح سے کھانا نہیں کھایا، اس لیے لاجورت خود کھانا بناتی تھی۔ اریبہ خان بیڈ پر لیٹی ٹی وی پروگرام دیکھ رہی تھی، سنگین خان وارڈروب کھولے اپنے لیے کپڑے سلیکٹ کر رہے تھے۔
وہ رات سے ہی اپنے کپڑے پریس کر کے رکھ دیتے تھے۔ اریبہ خان نے آج تک اس کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اب بھی وہ بے نیازی سے ٹی وی دیکھ رہی تھی اور سنگین خان اپنے کپڑے پریس کر رہا تھا۔ ملازم تو موجود تھے مگر شادی کے بعد اپنے چھوٹے موٹے کام ملازم سے کروا کر وہ اپنی بےعزتی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ اریبہ کے ضمیر نے اسے ملامت کرنے کی کوشش کی مگر اس نے ضمیر کی آواز کو ٹی وی کی آواز تیز کر کے دبانے کی کوشش کی اور خود کو مکمل طور پر لا تعلق کر لیا۔ سنگین خان نے کپڑے پریس کر کے ہینگ کیا۔ اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ اپنی کن پٹیاں دبا رہا تھا۔ پھر اس نے اریبہ خان کو مخاطب کر کے کہا، پلیز ایک کپ چائے بنا دیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ملازم اس وقت سو رہے ہیں، جگانا مناسب نہیں ہے۔ اریبہ نے اس فرمائش پر حیرت سے اسے دیکھا اور نہایت رخائی سے جواب دیا، سوری، میں خود کو آپ کے کاموں کا پابند نہیں سمجھتی۔ اس کورے جواب پر سنگین خان کا جی چاہا اس حسین مگر پتھر دل لڑکی کو بری طرح جھنجھوڑ دے مگر بے بسی سے ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ آئی ایم سوری، مجھے خیال نہیں رہا، اس نے بھی طنزیہ لہجے میں کہا۔ خیال رکھا کیجیے، مجھے اس طرح کی بے تکلفیاں پسند نہیں۔ بے رخی کی انتہا تھی۔ سنگین خان دیکھتا ہی رہ گیا، پھر خود ہی اٹھ کر چائے بنانے چلا گیا۔ اریبہ خان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ٹی وی آف کیا اور کمبل تان کر سونے کی کوشش کرنے لگی مگر نہ جانے کہ اس کا دل بری طرح ڈسٹرب ہو رہا تھا، شاید اپنے رویے پر نادم تھا۔ وقت دھیرے دھیرے سرک رہا تھا۔ لاجرت کے ساتھ گھر والوں کے رویے میں تھوڑی لچک آ گئی تھی مگر وہ خوش فہم نہیں ہوئی تھی۔ جانتی تھی یہ سب اس کی وجہ سے نہیں بلکہ بچے کی وجہ سے۔ یہ رویے اپنی امانت وصول ہونے کے بعد سرد ہو جائیں گے۔ شہباز کا رویہ بھی پہلے جیسا روڈ نہیں تھا، اگرچہ نرمی اور محبت نہیں تھی مگر پہلے جیسی سختی بھی مخفوض تھی۔ مگر یہ تبدیلی لاجرت کو اور زد و رنج کر رہی تھی۔ کیا اس بچے کی اہمیت ہے جو اب اس دنیا میں نہیں آیا اور میں جو اتنی تکلیف اٹھا کر اسے اس دنیا میں لانے کا سبب بن رہی ہوں، میری کوئی اہمیت نہیں؟ ان تکلیفیں سوچوں نے اسے بہت ڈپریس کر رکھا تھا۔ ہیلو بیٹا، کیا ہو رہا ہے؟ عدیل خان نے اریبہ خان کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا تو وہ بری طرح چونک گئی اور پلٹ کر عدیل خان کو دیکھا۔ کچھ نہیں انکل، میں ذرا ان پودوں کی کٹائی کر رہی تھی، کافی رف ہو رہے ہیں۔ اریبہ مسکرائی۔ ایک بات کہوں بیٹا؟ عدیل خان نے اجازت چاہی۔ اریبہ خان نے ان کی طرف دیکھا۔ جی انکل، ضرور کہیے۔ بیٹا اگر آپ مجھے انکل کی بجائے بابا جان کہیں تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا، عدیل خان کے شفقت سے کہتے ہوئے اسے شرمندہ کر دیا۔ سوری انکل، او سوری اگین بابا جان، اس نے جلدی سے کہا تو عدیل خان ہنس پڑے اور پھر دونوں لان چیئرز پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ اگر ایک بیٹی چلی گئی تو دوسری بیٹی آ گئی، عدیل خان نے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اریبہ مسکرا دی۔ ویسے بھی سنگین خان کے ساتھ اس کا رویہ جیسا بھی تھا مگر عدیل خان کا وہ بہت لحاظ کرتی تھی اور ان کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا تھا۔ چلو تھوڑی جی تمیز ہے اریبہ خان نو۔ لاجرت عشاء کی نماز پڑھ کر کمرے میں آئی تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس کو ہلکا ہلکا پین ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں درد بڑھنے لگا اور اس نے شہباز کی طرف دیکھا۔ اسی وقت شہباز بھی اس کی طرف متوجہ ہوا، پھر اس کی خطرناک حد تک زرد رنگت دیکھ کر گھبرا گیا اور فوراً اس کی طرف آیا۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ تکلیف کی شدت سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اوکے، میں اماں کو بلاتا ہوں تاکہ تمہیں ہاسپٹل لے جائیں، شہباز نے کہا اور جانے لگا کہ لاجرت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ حیرت سے پلٹا۔ شہباز صاحب، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ایک بار میری قبر پر فاتحہ پڑھنے ضرور آئیے گا پلیز۔ اس کے حسرت بھرے لہجے نے شہباز کو اندر تک لرزا دیا اور اس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پلیز، یہ وقت ان باتوں کا نہیں۔ اس کی اس ایک بات نے شہباز خان کے اندر تک دہشت پھیلا دی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا گیا اور اماں کو بتا کر باہر گاڑی نکالنے بھاگا۔ اماں بابا جان بھی بھاگتے ہوئے آئے اور اس کی حالت نے ان کے ہاتھ پاؤں پھیلا دیے۔ شہباز نے اندر آ کر اسے اٹھایا اور سہارا دے کر گاڑی تک لایا۔ اماں بیبے کو بتا کر ان کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ شہباز تیز رفتاری سے گاڑی ہسپتال کی طرف دوڑا رہا تھا۔ لاجرت تکلیف کی شدت سے سر پٹک رہی تھی، پھر اس کا سر ڈھلک کر اماں کے کندھے پر آ گرا اور اس وقت اماں کا دل اتنا گداز ہو رہا تھا کہ ساری نفرت بالائے طاق رکھ کر اس کا سر فوری اپنی گود میں رکھ کر ہولے ہولے دبانے لگی۔ لاج کی حالت گہر ہو رہی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر اسے فوری طور پر ایمرجنسی میں لے جایا گیا اور پھر ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز نے اس کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اسے فوراً آپریشن تھیٹر میں منتقل کیا۔ ملک شاہ نواز نے عدیل خان کو بھی مطلع کر دیا اور وہ بھی اریبہ خان اور سنگین خان کے ہمراہ فوراً ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر میں مصروف ہو چکے تھے اور باہر ان سب کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ سب اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ عدیل خان پلر کے ساتھ ٹیک لگائے زرد چہرہ لیے کھڑے تھے۔ سنگین خان نے انہیں کندھوں سے تھام کر بینچ پر بٹھایا۔ اریبہ خان بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں تسلی دینے لگی۔ شاہ نواز بے قراری سے ٹہر رہے تھے اور اماں چپ بیٹھی تھی۔ انہیں اپنی ہر زیادتی یاد آ کر پشیمان کر رہی تھی۔ ان کا دل اللہ سے دعا گو تھا کہ لاجرت کی صحت کے لیے۔ وہ لڑکی جسے آج تک انہوں نے نفرت سے دھتکارا تھا، اس وقت وہ انہیں اریبہ خان کی طرح عزیز ہو گئی تھی۔ شہباز گمسم کھڑا تھا۔ اس کے کانوں میں لاجرت کے آخری الفاظ باز بن کر گونج رہے تھے اور اسے مزید برقرار کر رہے تھے۔ 3 گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر تھکے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر آئی۔ شہباز لپک کر ان تک پہنچا، باقی سب کے دل لرزے۔ مسٹر شہباز، آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کی مسز نے 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا ہے۔ مگر ڈاکٹر چند پل کے لیے خاموش ہوئی اور شہباز کو اپنا دل سینے میں بند ہوتا محسوس ہوا۔ پلیز ڈاکٹر،
اس کا لہجہ ملتجی ہو گیا۔ مگر شہباز صاحب، آپ کی مسز کی حالت ٹھیک نہیں، ہم انہیں ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، آپ لوگ دعا کریں۔ ڈاکٹر نے تسلی دیتی ہوئی دوبارہ اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد نرس گلابی کمبل میں لپٹے 2 گول مٹول بچے ان کو دے کر چلی گئی، وہ معصوم فرشتے جنہیں اپنی جان پر کھیل کر اس نے جنم دیا تھا۔ شہباز نے بچوں کو دیکھا تو اسے ایک بار پھر اپنی کہی بات یاد آئی جب اس نے سنگ دلی سے لاجرت سے کہا تھا، تم چاہے اپنا خیال رکھو یا نہ رکھو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مگر اب تمہاری کوکھ میں میرا بچہ پل رہا ہے اور میں اس بات کو ہرگز معاف نہیں کروں گا اگر میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا۔ اور واقعی لاجرت نے اس کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا تھا، مگر پھر بھی اس کا ناقابل تلافی نقصان کر گئی تھی۔ آج اس لمحے اسے لگا وہ اپنی ساری زندگی کی ساری جمع پونجی ہار رہا ہے۔ وقت جوں جوں گزرتا جا رہا تھا، ان کے چہروں پر خوف کے سائے گہرے ہو رہے تھے، سب کی بے قراری میں اضافہ ہو رہا تھا، سبھی ندامت سے چور اس کے لیے دعا گو تھے جسے آج تک درخور اطنا نہ سمجھا تھا۔ سنگین خان کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ لاجرت اس کی اکلوتی بہن اسے بہت عزیز تھی۔ وہ بار بار لب کاٹ رہا تھا، پھر ہولے ہولے چلتا شہباز کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹھ جا شہباز، اللہ خیر کرے گا۔ شہباز نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے گلے لگ گیا اور ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ آج وہ اس شخص کے سینے میں منہ چھپائے دل کا بوجھ ہلکا کر رہا تھا جس سے وہ شدید ترین نفرت کرتا تھا۔ سنگین خان نے اسے کھل کر رونے دیا اور پھر آرام سے اسے بینچ پر بٹھا دیا۔ پھر جب ان کی آنکھوں میں امید کے دیے بجھنے لگے تھے کہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور اس بار لیڈی ڈاکٹر کے چہرے پر تھکاوٹ کے باوجود ہلکی مسکراہٹ تھی۔ شہباز بے قراری سے لبکا، مبارک ہو شہباز صاحب، آپ کی مسز کو ہوش آ گیا اور اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر نے گویا ان کے نیم مردہ جسموں میں جان ڈال دی تھی۔ سبھی کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی اور سبھی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ لاجرت کو روم میں شفٹ کر دیا گیا، سبھی فرداً اس کے پاس آئے، پھر بچوں کو لاجرت کے پاس لایا گیا اور انہیں دیکھ کر اس کے سارے زخم منمل ہوتے چلے گئے۔ پھر بابا جان نے اریبہ سے کہا کہ وہ بچوں کو لے کر گاڑی میں بیٹھے، وہ بچوں کو بیبے کے پاس لے جانا چاہتے تھے۔ بیبے لاؤنج میں بے قراری سے بیٹھی تھی، بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، سخت بے چینی کا شکار ہو رہی تھی۔ اتنے میں شاہ نواز اندر داخل ہوئے اور بچوں کو ان کی گود میں ڈال دیا۔ مبارک ہو بیبے، اللہ نے ایک حیدر خان آپ سے لے لیا اور آپ کو ایک ساتھ 2 حیدر خان عطا کر دیے۔ ان بچوں کے صدقے میں ان کی ماں کو معاف کر دیں بیبے، اپنا ناکردہ گناہوں کی بہت سزا جھیل لی، بڑی لمبی مسافت طے کی ہے اس نے، بڑی اذیتیں سہی ہیں، کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائی، اب بھی جان پر کھیل کر اس نے یہ 2 ننھے معصوم فرشتے تحفے میں دیے ہیں۔ شاہ نواز کی آواز بھر آ گئی۔ بیبے نے بچوں کو گود میں لے کر بے قراری سے چوما، ان کا دل لاجرت کے لیے بھی صاف ہو چکا تھا، اب وہ اس سے ملنے کو بے قرار تھی۔ چلو شکر ہے بچیاں نے بعد بھی سارے خاندان نوں عقل تے آئی، اپنی غلطیاں دا احساس ہویا۔ دوسری طرف ملک بہادر اور ان کے بیٹے حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ دیکھ لیں بابا، آپ کہہ رہے تھے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، عدیل خان کی بیٹی وہاں کبھی بہو کا درجہ نہیں پا سکے گی، مگر وہ تو وہاں اور بھی مضبوط ہوگی، وہ ایک نہیں اکٹھے 2 وارث پیدا کر کے اپنے پاؤں مضبوط کر چکی ہے، اور یہاں ہم صرف دلوں کو جھوٹی تسلیوں سے بہلا رہے ہیں۔ ملک جبار کے لہجے میں زخمی سانپ کی سی پھنکار تھی۔ ہاں پتر، ساری بازی ان کے نام ہوگی، ملک بہادر شکستہ لہجے میں بولے، مگر اب اس بازی کو اپنی جیت میں تبدیل کروں گا، اتنی آسانی سے ان لوگوں کو خوشیاں منانے نہیں دوں گا۔ ملک جبار کے لہجے میں محسوس کی جانے والی درندگی اور صفاقی تھی۔ کیا مطلب پتر، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ ملک بہادر نے پریشانی سے بیٹے کو دیکھا۔ کم از کم آپ کی طرح صرف الفاظ سے دل نہیں بہلاؤں گا۔ ملک جبار تیزی سے باہر کو لپکے، ملک وہاب نے بھی اس کی تقلید کی اور ملک بہادر ناسمجھی کی کیفیت میں کھڑے رہ گئے۔ بیبے ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو کر پورچ میں آئی، ڈرائیور نے گاڑی نکالی اور اریبہ خان نے دونوں بچوں کو بمشکل تھام رکھا تھا۔ ملک شاہ نواز تیزی سے باہر پورچ تک آئے اور قبل اس کے کہ یہ قافلہ خوشیوں سے سرشار گاڑی تک پہنچتا، ملک جبار اور ملک وہاب کی گاڑی آندھی طوفان کی طرح کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ چوکیدار چونکہ ان کے جانے کے لیے گیٹ کھول چکا تھا، اس لیے وہ بھی سیدھے اندر داخل ہوئے تھے۔ خطرناک انداز میں گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور زوردار آواز سے دروازہ کھول کر نیچے اتر آئے۔ ملک شاہ نواز اور بیبے نے اس بدتمیزی پر حیرت سے دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے جبار؟ ملک شاہ نواز غصے میں آ گئے۔ ارے ابھی سے گھبرا گئے؟ ابھی ہم نے بدتمیزی کی ہی کہاں ہے تایا حضور؟ ان کے لہجے میں تمسخر تھا۔ یہ تم لوگ کس انداز میں بات کرے؟ کیا ہو گیا تم دونوں کو؟ بیبے پریشان ہوئی۔ ہا ہا ہا، بہت تڑپایا تم لوگوں نے ہمیں، ہر موقع پر آپ لوگ ہم سے برتر رہے، ہر جگہ پر ہر موقع پر تایا کو اولویت ملتی رہی اور ہم پس منظر میں رہے، ہم چپ رہے، پھر رشتہ داریاں کرتے ہوئے بھی ہمیں مکمل نظر انداز کر دیا۔ یہ شہباز کا رشتہ عدیل خان کی بیٹی سے کر دیا، حالانکہ میری بہن سعدیہ اس کے جوڑ کی تھی، اور پھر اریبہ خان پر زیادہ حق میرا بنتا تھا، اور آپ لوگوں نے اسے سنگین خان سے بیاہ دیا۔ کہاں کہاں ہماری حق تلفی ہوئی، مگر ہم خاموش رہے، اب اور نہیں رہیں گے۔ ملک شاہ نواز بڑی دیر سے ملک جبار کا گستاخانہ لہجہ برداشت کرتے۔ تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، ایسا کچھ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ چلو خیر، مٹی پاؤ اس قصے پر، کیونکہ آج کے بعد کوئی قصہ فجیتہ کھڑا نہیں ہوگا، آج یہ سارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ ملک جبار کے لہجے میں بے رحمانہ سنگ دلی تھی۔ ملک شاہ نواز چونک اٹھے۔ کیا مطلب تمہاری ان سب باتوں کا؟
مطلب یہ پیارے تایا حضور کہ آج میں ہر قصہ اپنے وجود سمیت ختم کرنے آیا ہوں، آج آپ کے پورے خاندان کو ختم کرنے کی نیت سے آیا ہوں۔ اس نے تنزیہ مسکراتے ہوئے ریوالور نکالا۔ ملک وہاب بھی اپنا ریوالور نکال چکے تھے۔ اور ہاں، مرنے سے پہلے ایک اور الجھن بھی سلجھا دوں، سنگین خان سچ کہتا ہے کہ وہ حیدر خان کا قاتل نہیں ہے۔ وہ بیچارہ تو ایک چڑیا کا قتل نہیں کر سکتا، کہاں ایک انسان کو قتل کرتا تھا، تو پھر میرے حیدر خان کا قاتل کون ہے؟ ملک شاہ نواز کا لہجہ حیرانی سے پر تھا۔ یہ جیداری کا کام ملک جبار کے سوا کون کر سکتا ہے بھلا؟ ملک جبار نے مکروہ قہقہ لگاتے ہوئے کہا، بیبے اور اریبہ کو تو سختہ ہو گیا۔ اور ملک شاہ نواز حیرت کی زیادتی سے گنگ ہو گئے۔ تو تم نے یہ سب کیوں کیا؟ ملک شاہ نواز شوق سے نکلے تو ہکلا کر بولے، ظاہری سی بات ہے، آپ لوگوں کو کمزور کرنے کے لیے، آپ کی اور عدیل خان کی دشمنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ مگر برا ہو آپ دونوں کی بزدلانہ فطرت کی بجائے اس کا قتل کا بدلہ لیتے الٹا رشتہ داریاں جوڑ بیٹھے۔ ہاں ہاں ہاں، بزدلانہ لوگ بزدلانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ ملک جبار نے ایک فلک شگاف قہقہ لگایا اور یکلخت ریوالور اس پر تان لیا۔ بس بہت ہو گیا، اب تم تینوں ان بچوں سمیت مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اریبہ نے تو خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی اور بچوں کو خود میں سے بھینچ لیا۔ بیبے اللہ کو یاد کرنے لگی اور ملک شاہ نواز اس وقت خود کو سخت بے بس محسوس کر رہے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ ان پر فائر کرتا، سنگین خان نے نہایت خاموشی سے اس کی گردن میں پیچھے سے آ کر پستول رکھ دی۔ خبردار، معمولی سی بھی حرکت کی تو جان سے مارنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں اتنی ٹھنڈک تھی کہ ملک جبار کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ ملک وہاب کو ارباز نے کور کر لیا تھا۔ سنگین خان لا دے اندے دو چارے نو کٹھی فیر مارا انو جڑا کہندا سی نا چڑیا دے پر نہیں مار سکتا، مار دے انو، پہلا خاتمہ دا ہی کر ملک جبار دا۔ سچویشن نہایت فلمی انداز میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اریبہ نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ اتنے میں ایس پی طاہر علی کے ساتھ چند سپاہی اور دونوں کو ہتھکڑی ڈال کر لے گئے۔ ملک شاہ نواز کے قدم بری طرح ڈگمگائے۔ سنگین خان نے فوراً لپک کر انہیں تھاما اور پھر سب اندر ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ ابھی ان کے اعصاب بحال نہیں ہوئے تھے۔ یہ تم دونوں کو کس طرح خبر ہو گئی اور پولیس کس طرح پہنچی؟ ملک شاہ نواز ذرا سنبھلے تو حیرت سے ان سے استفسار کیا۔ ارباز اور سنگین خان مسکرا دیے۔ یہ سب کمال ہماری اریبہ کا ہے۔ کیا مطلب؟ اریبہ نے تم لوگوں کو کیسے بتایا؟ اریبہ نے نہایت سمجھداری سے کام لیتے ہوئے میرے موبائل پر کال کی اور جب میں نے کال ریسیو کی، اریبہ آگے سے بول ہی رہی تھی، مگر پھر چند آوازیں نمایاں ہونے لگی اور جب میں نے غور کیا تو صورتحال واضح ہوئی اور ہم نے ایک لمحے ضائع کیے بغیر یہاں کی طرف دوڑ لگائی۔ راستے میں سنگین خان نے اپنے دوست ایس پی طاہر علی کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی۔ میں نے موبائل آف نہیں کیا تھا، اس لیے ملک جبار کی ساری بکواس ہم تک پہنچ رہی تھی۔ ہم نے گاڑی گھر سے کچھ فاصلے پر روک دی تاکہ ان سے شک نہ ہو جائے اور پھر وہ آپ لوگوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یوں ہم لوگ بروقت پہنچ گئے اور باقی کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ارباز نے بڑے ڈرامائی انداز میں پوری صورتحال ان کے گوش گزار کی اور ملک شاہ نواز ان تینوں کی سمجھداری کے قائل ہو گئے۔ اب تو آپ لوگوں کو یقین آ گیا نا کہ میں حیدر خان کا قاتل نہیں ہوں؟ سنگین خان نے سنجیدگی سے کہا تو ان کے سر ندامت سے جھک گئے۔ اریبہ خان تو اس سے نگاہ نہیں ملا پا رہی تھی۔ ہم تم سے شرمندہ ہیں پتر، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا۔ بیبے نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو سنگین خان نے تڑپ کر ان کے بندھے ہاتھ کھول کر اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ آپ مجھے گناہ گار مت کریں بیبے، اس میں قصور آپ لوگوں کا نہیں، حالات جس رخ پر تھے، آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کے جذبات ایسے ہی ہوتے۔ مجھے آپ لوگوں سے کوئی گلہ نہیں۔ سنگین خان نے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے ان کو معاف کر دیا۔ ارباز خان نے بھی آگے بڑھ کر سنگین خان سے معافی مانگی تو سنگین خان نے اسے گلے لگا لیا۔ اب یہ جذباتی سین نہ جانے کب تک جاری رہتے کہ بچوں نے بے چین ہو کر رونا شروع کر دیا۔ سبھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ارے اس مارا ماری میں ان معصوموں کو تو ہم بھول کے بیچاری بھوک سے رونے لگے۔ چلو جلدی کرو۔ سبھی عجلت میں ہسپتال کے لیے روانہ ہوئے۔ ہسپتال میں ارباز نے شہباز اور اماں کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ دونوں بھی سن کر حیران رہ گئے۔ عدیل خان نے بے اختیار سنگین خان کو گلے لگایا۔ لاجرت کی آنکھیں بھی خوشی سے چمک اٹھی۔ آج وہ سب ملک فیملی کے آگے سرخرو ہوئے تھے۔ بیبے نے آگے بڑھ کر لاجرت سے معافی مانگی۔ میں تو شاید تم سے معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں، مگر بیبے نے کہا تو لاجرت نے تڑپ کر ان کی بات کاٹی۔ پلیز بیبے، مجھے گناہ گار مت کریں، قصور آپ کا نہیں، شاید ہماری تقدیر میں یہ سب لکھا تھا۔ شکر۔ ماحول ایک دم سے خوشگوار ہو گیا۔ دونوں بچے امن کے پیامبر بن کر آئے تھے۔ ارباز بہت چپ سا تھا۔ جب سب لوگ اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہو چکے تو وہ چپکے سے کھسک کر لاجرت کے قریب آیا۔ بھابھی، میں آپ کے ساتھ بہت روڈ ہوا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ لاجرت نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑے اور کہا، ایک شرط پر معافی ملے گی۔ کیسی شرط؟ اوہو، اس تصویر والی کا پورا بایو ڈاٹا بتا دو تو، اس نے شرارت بھرے انداز میں کہا۔ او، آپ اب تک اس تصویر کو نہیں بھولی؟ وہ مسکرایا۔ ٹالو نہیں، وعدہ کرو سب بتاؤ گے۔ لاجرت نے اصرار کیا۔ وعدہ، بلکہ پکا وعدہ، آخر کو تصویر والی کو گھر بھی تو لانا ہے اور اس کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت تو پڑے گی ہی۔ پہلے میں مل تو لوں کہ آیا ماں بدولت کی دیورانی بننے کے قابل ہے بھی یا نہیں؟ لاجرت نے شاہانہ انداز میں کہا تو ارباز آنکھیں نکال کر رہ گیا۔ لاجرت ہنس دی۔ دونوں بچے ایک سے دوسری گود میں منتقل ہوتے رہے۔ سب شام کو رخصت ہوئے۔ اماں اور شہباز لاجرت کے پاس رہ گئے۔ شہباز کو ابھی تک کسی تنہائی میں بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اگلے دن لاجرت کو گھر لایا گیا۔ شہباز موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ لاجرت سے معافی مانگے، مگر اب لاجرت اکڑ دکھا رہی تھی، اسے ایسا کوئی موقع نہیں دے رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آتا تو سوتی بن جاتی۔ اس نے لاکھ جتن کیے مگر دوسری طرف سے بھرپور تعلقی دکھائی جا رہی تھی۔
शहबाज को वाक़तन दांतों पसीने आ गए थे। अब लाजरत की बारी थी और वो भी जी भर के बदले ले रही थी। इसे एहसास था कि वो शर्मिंदा है, मगर वो इससे बदले ले रही थी। शहबाज जब भी इसे मुखातिब करने की कोशिश करता, वो खुद को बच्चों में मसरूफ़ कर लेती और इसकी बात मुंह में रह जाती। वेरी गुड लाजरत, यही करना तू, एड्डी आसानी नहीं माफ़ी देनी। अरीबा खान तब से अब तक शर्मिंदगी के हसार में थी। अब वो सोच रही थी कि संगीन खान से माफ़ी कैसे और क्यों कर मांगे, और क्या वो इसे इतनी आसानी से माफ़ कर देगा? शायद नहीं। संगीन खान ने तो उस रोज़ के बाद से चुप साध ली थी। सुबह का 11 रात को घर में दाखिल होता और किसी से बात किए बिना बेडरूम का रुख करता, और जब अरीबा खान कमरे में दाखिल होती तो वो गहरी नींद में होता था। हिम्मत तो इसकी वैसे भी नहीं हो रही थी, और अब संगीन खान के ऐसे रवैये से वो बिल्कुल ही हिम्मत हार गई थी। अल्फाज तरतीब देती कि वो इसे ये कहना है, कैसे कहना है, मगर जो ही वो घर में दाखिल होता, इसके चेहरे के सर्द और ताल्लुक तासुरात को देखकर सब अल्फाज भग से इसके दिमाग से निकल जाते। वो सख्त झंझला रही थी। या अल्लाह, ये आँख मचोली कब तक जारी रहेगी? अदील खान भी हज पर जा चुके थे, वरना शायद इन्हीं से मदद ले लेती। खुद तो इसमें हौसला नहीं पड़ रहा था। चाहिए संगीन खान, इन्हें भी तेरे नकाती नहीं की, ले पूरा इंतकाम मैं तेरे नाल है। बेबे ने ऐलान किया था कि लाजरत का गुस्ल सेहत और बच्चों का हकीका ईद के रोज़ होगा, ताकि सब फैमिली मेम्बर्स और ख़ानदान के लोग खुशियों के मौके पर इकट्ठे हो जाएं। घर में ईद के साथ साथ इस दावत खास के लिए भी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी। बेबे ने लाजरत और अरीबा के लिए एक जैसे फ़िरोज़ी काम वाले भारी लहंगे बनवाए थे, जिन पर चांदी के तारों और मोतियों से नफीस काम बना हुआ था। लाजरत तो इस लिबास को देखकर घबरा गई, क्योंकि वह देखने में भारी लग रहा था। पहनकर तो न जाने इसका क्या हाल होता, मगर बेबे की खुशी के ख्याल से चुप कर गई थी। आज चांद रात थी। चूँकि ज़िलहज्जा का चांद 10 दिन पहले ही तुलू हो जाता है, तो इसलिए माह शवाल जैसा ज़ौक़ शौक़ तो ना था, मगर फिर भी चांद रात तो थी ना। और लाजरत के लिए तो पहली चांद रात थी। पहली ईद तो बस ऐसे ही गुजर गई थी। सही मानों में ईद तो अब आई थी। बेबे ने शहबाज और संगीन खान को हुक्म दिया कि वो इन दोनों को फ़ौरन बाजार लेकर जाएं और दोनों को चूड़ियाँ और चंद छोटी मोटी चीज़ें दिलाई जाएं। दोनों खुशी खुशी तैयार हो गई, और ये और बात लाजरत ने अपनी खुशी को जाहिर नहीं किया। वो चारों ही रात को निकल पड़े। अरबाज ने लाजरत को आंख मारी और इससे पहले निकल गया। लाजरत मुस्कुरा दी। इसे पता था कि वो कहाँ जा रहा है, मगर बाकी सब पर जाहिर नहीं किया। बाजारों में बेपनाह रश था और लड़कियां जोक दर जोक चूड़ियों के स्टॉल्स पर खड़ी थी। वो दोनों भी अपने लिए चूड़ियाँ पसंद करने लगी। शहबाज का दिल चाह रहा था कि वो लाजरत के लिए खुद चूड़ियाँ पसंद करे, मगर वो तो इससे मुकम्मल बेनियाज थी। दूसरी तरफ अरीबा खान का दिल भी बुझा बुझा था। संगीन खान की लाताल्लुकी इसके दिल का बोझ बढ़ा रही थी। शहबाज सख्त बोर हो रहा था। यार, ये हमारी बीवियाँ है ना? शहबाज खान ने सख्त बरहम अंदाज में संगीन खान से पूछा, जो दिलचस्पी से रौनकों को देख रहा था। संगीन खान कहका लगाकर हंस पड़ा। क्यों यार, तुम तो बड़े गुस्से में हो, इसने हंसते हुए कहा। हम यहाँ खड़े बिल्कुल चुगत लग रहे हैं, और वहाँ हमारी बेगमात को चूड़ियों वाले मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहे हैं, मगर मजाल है जो हमें ये लिफ्ट ही दे दें। संगीन खान इसकी बर्मी का लुत्फ़ ले रहे थे। आखिर खुदा खुदा करके दोनों फारिग हुई, और यूँ रात 12 बजे के करीब वो घर पहुँचे थे। ईद की सुबह मर्द हजरात तैयार होकर ईदगाह चले गए। राजुरत ने बच्चों को तैयार किया और इन्हें आया के हवाले करके खुद भी तैयार होने चल दी। तैयार होकर आई तो सबसे पहले बेबे के पास गई। ईद मुबारक बेबे। इसने इसके सामने सर झुकाया तो इन्होंने बेख्तियार इसका माथा चूमकर इसे गले लगा लिया और फिर चंद नोट इसकी हथेली पर रख दिए। लाजरत की आंखें भीग गई। फिर इसने अम्मा को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने इसे ढेरों दुआओं के साथ प्यार किया। इतने में मर्द हजरात ईद की नमाज़ पढ़कर आ गए। लाजरत ने आगे बढ़कर मलक शाहनवाज को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने इसके सर पर हाथ रखा और साथ ही से ईदी भी दी। बाबा, ईदी तो लोग ईद उल फितर पर देते हैं, ये तो बकर ईद है। अरबाज ने शरारत से कहा। मेरी बेटी की ईद तो सही मानों में अब हुई है, और फिर बेटियों को तो हर ईद पर ईदी मिलनी चाहिए। क्यों बेटा? वैसे मैंने भी हर ईद पर मिल दी है। बाबा जान ने अरबाज को शरारत से देखते हुए लाजरत से पूछा। जी हाँ बिल्कुल बाबा जान, बेटियाँ तो बेटियाँ होती हैं। लाजरत इनकी शरारत समझ गई। क्या मतलब? क्या बेटे फालतू होते हैं? अरबाज तड़प गया। चलो चलो बातें ना बनाओ, मेरी ईदी निकालो। लाजरत ने इसे घेर लिया। इसने मदद तलब नज़रों से शहबाज को देखा, मगर इसने मुस्कुराते हुए अंगूठा दिखाया। वो इस खुली गद्दारी पर खोल कर रह गया। फिर बहुत तंग करने के बाद अरबाज ने इसे ईदी दी। शहबाज ने इतने शौक रूप में इसे पहली बार देखा था। लाजरत ने शहबाज को देखा तो सर झुकाकर धीरे से ईद मुबारक कहा और किचन में चली गई। नाश्ते के बाद मर्द हजरात कुर्बानगार की तरफ चले गए और औरतें किचन में मसरूफ़ हो गई। संगीन खान ईद की नमाज़ पढ़कर आए तो देखा अरीबा खान कील कैंटों से लैस थी। इसकी तैयारी इतनी भरपूर थी कि संगीन खान को खुद को लापरवाह ज़ाहिर करने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। ईद मुबारक। अरीबा खान ने धीरे से कहा। खैर मुबारक। संगीन खान ने सदमोरी से कहा और अंदर की जानिब बढ़ गया। अरीबा खान मुझसे गई। कुछ देर बाद वो बाहर निकले। मैं डेरे की तरफ जा रहा हूँ कुर्बानी की निगरानी के लिए। तुम चाहो तो अंकल की तरफ चली जाओ, मैं शाम में फंक्शन अटेंड करने आ जाऊँगा। वो बेनियाजी से कहते हुए चला गया और अरीबा खान हक तक खड़ी रह गई। जी चाह रहा था कि सारी तैयारी को आग लगा दे। फिर इसने सोचा अगर परवाह नहीं तो ना सही। इसने ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा और परस और चादर लेकर आ गई। घर पहुंची तो सबसे पहले लाजरत से सामना हुआ, इसके गले लग गई। दोनों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। फिर वो अम्मा और बेबे से ईद मिलने चली गई। अरबाज, शहबाज और संगीन खान ने मिलकर लॉन को बरगी कमकों से सजा दिया था।
मसनूई रोशनी से पूरा लॉन बक्काए नूर बना हुआ था। इससे मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। लाजरत और अरीबा खान तैयार होकर आई तो हर निगाह तौसीफी अंदाज में इसकी सिमत उठ गई। जज तो शहबाज और संगीन खान भी रहे थे। दोनों ने ब्लैक शलवार कमीज पहन रखी थी, ब्लैक चादर कंधे पर डाले, पाँव में पेशावरी चप्पल पहने, दोनों ही बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे। लाजरत के बेटे साद और तलहा को आया ने संभाल रखा था। वो और अरीबा खान परियां बनी मेहमानों को रिसीव कर रही थी। खुशोबरी ये रात धीरे धीरे अपने इख्तिताम की तरफ गामजन थी। आखिरकार ये खूबसूरत तकरीब इस खूबसूरत रात की तमाम तर खूबसूरतियों को समेटे अपने इख्तिताम को पहुंची। शानदार तौआम के बाद मेहमान एक करके रुखसत होने लगे। रात 11 बजे तक सब मेहमान रुखसत हो चुके थे। अब लॉन में घर के अफराद बैठे खुशखबरियों में मसरूफ़ थे। 11:30 बजे के करीब संगीन खान ने भी जाने की इजाज़त चाही। अरे बेटा, रात बहुत होगी, यहीं ठहर जाओ, बेबे ने प्यार भरे इसरार किया। सब ने ही तायद की। ज़रूर रुकता बेबे, मगर बाबा जान की अदम मौजूदगी में घर में मेरा होना ज़रूरी है। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, जाओ अरीबा चादर लेकर आओ। बेबे ने साथ ही अरीबा खान को भी उठने का इशारा किया। जी ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। अरीबा उठते हुए बोली, प्लीज़ आप घर जाकर चेंज कर लीजिएगा, देर हो रही है। संगीन खान के अंदाज में उजरत थी। अरीबा खान सर में हाँ में सर हिलाती अंदर से पर्स और चादर लेकर आ गई और सबसे मिलकर गाड़ी में आ बैठी। इसके बैठने के बाद संगीन खान ने खामोशी से गाड़ी आगे बढ़ाई और घर की राह पर डाल दी। दोनों बच्चों को आया ने सुला दिया था। दोनों ही फीडर पीते थे, इसलिए भी लाजरत को ज़्यादा फिक्र नहीं होती थी। वो काफ़ी थकी हुई थी। इसने सोचा कि शहबाज के कमरे में आने से पहले ही सो जाएगी, मगर जो ही वो कमरे में आई शहबाज को बेड पर लेटे देखकर चौंक गई। अभी वो ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए आगे बढ़ी थी, शहबाज का राधा भांप कर इसकी राह में आ गया। प्लीज़ लाज, आज नहीं। आज तुम यूँ कहीं कतरा कर नहीं गुजरोगी और आज तुम्हें मेरी बात ज़रूर सुनूंगी। बहुत दिन तुमसे गरेज की राह इख्तियार की, मगर आज नहीं। शहबाज ने इसकी राह रोकते हुए फैसला कुन अंदाज में कहा। मगर मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, वो बेरुखी से कहते हुए आगे बढ़ी, मगर शहबाज ने इसका हाथ पकड़कर रोक लिया और लामहल्ला इसे रुकना पड़ा। लाज, मैं जानता हूँ मैं बहुत रूड हो रहा हूँ तुम्हारे साथ, बहुत ज़्यादतियाँ की हैं मैंने तुम्हारे साथ, तुम्हें ना करदा गुनाहों की सज़ा देता आया हूँ, मगर लाज इस वक्त मेरी सोच, मेरा जहन सब इस हादसे के बाइस मफलूज हो चुके थे। मेरी अपनी कोई सोच रही ना थी, मेरा जहन कुछ भी तस्लीम करने को तैयार ना था। इस तरह करके तकलीफ़ अगर तुम्हें दी है तो अज़ियत खुद भी सहता रहा हूँ। आंसू तुम्हारी आंखों से टपके तो अश्क मेरे दिल पर गिरते रहे। रत जगह तुम्हारी आंखों ने काटे तो सोया मैं भी नहीं। तकलीफ़ तुम्हें होती तो तड़पा मैं भी हूँ। शहबाज सांस लेने को रुका। लाज खामोशी से सुनती रही। तुम सोच ही होगी कि आज चौके सारी हकीकतों से पर्दा उठ गया तो मैं तुमसे ये सब कुछ कह रहा हूँ। नहीं लाज, जब तुम अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थी और डॉक्टर तुम्हारी ज़िंदगी से नाउमीद हो चुके थे, तब मैंने जाना कि शहबाज की ज़िंदगी तो लाज से है। लाज इसकी ज़िंदगी से निकल गई तो शहबाज के पास क्या रह जाएगा? शायद सांस लेने के जवाब भी नहीं। जिंदा दरगोर हो जाता है मलक शहबाज। और फिर मैंने अपने रब से रो रो कर गिड़गिड़ा कर तुम्हारी ज़िंदगी की भीख मांगी। मैं और रब ताला का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे मेरी पहली मोहब्बत लौटा दी, जिसे मैं अपनी नादानी के हाथों खोने चला था। शहबाज ने कहा तो इसकी आखिरी बात ने लाजरत को बुरी तरह चौंका दिया और वो टुकर टुकर इसकी तरफ देखने लगी। हैरान हो रही हो ना? हाँ लाज, मोहब्बत तो मैं तुमसे इस वक्त से करता हूँ जब मुझे मोहब्बत के मफ़हूम भी सही तरह से नहीं मालूम थे। शायद तुम्हें याद हो या ना हो, ये इन दिनों की बात है जब मैं सेकंड ईयर में पढ़ता था। तुम इस वक्त शायद स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन कॉलेज से वापसी पर मेरी मोटरसाइकिल ने तुम्हें टक्कर मार दी थी तो तुम अपनी मोटी मोटी आंखों में आंसू समाये गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी, और वो लम्हा पूरी जज़्बात समेत मेरे दिल पर नक्श हो गया। इसके बाद मैं रोज़ाना इसी टाइम पर इसी जगह छुप कर तुम्हारा इंतज़ार करता था और बहुत खामोशी से तुम्हारी एक झलक देकर चल देता था। मेरी ये खामोश मोहब्बत बहुत अरसे तक मेरे दिल तक महदूद रही और फिर मैं पढ़ने के लिए शहर चला गया, मगर तुमसे मोहब्बत का जुनून रोज़े रोशन की तरह मौजूद था। लाजरत दम्बा खुद से ये सब सुन रही थी। हमारे ख़ानदानों के बीच दुश्मनी का मुझे इल्म था, मगर मैं जानता था कि इस दुश्मनी में अब दमखम नहीं, और फिर मुझे यकीन था कि बाबा मेरी बात ज़रूर मानेंगे। मगर तकदीर हमारे साथ कौन सा खेल खेलने वाली थी ये मैं नहीं जानता था। तुम खुद ब खुद मुझ तक आ गई, मगर तब मेरा जहन बहुत परागंदा हो चुका था। अब बाकी की सारी सूरत हाल तुम्हारे सामने। अब चाहो तो मुझे माफ़ कर दो, चाहो तो मुझसे मुँह मोड़ लो। शहबाज ने सारी बात ख़त्म करके सारी गहरी सांस ली और आहिस्तगी से बेड से उठा और चलता हुआ खिड़की में जा खड़ा हुआ। लाजरत चुपचाप इस सारी सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ इसकी चुप शहबाज के दिल को धड़का रही थी। इसके दिल में वसवसे जन्म ले रहे थे। काफ़ी देर कमरे की फ़िज़ा में खामोशी तारी रही, और जब शहबाज इसकी तरफ से किसी किस्म की पेशरफ़त से मायूस हो चुका तो वह आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इसके पीछे जा खड़ी हुई। इस दिन इस इत्तफाकी हादसे ने अगर आपके दिल की दुनिया तब्दीली लाई थी तो इसके असर से महफूज मैं भी न रह पाई थी। आपकी चमकती हैरान आंखों ने मेरे दिल पर भी नकब लगाई थी। पहरों में आपको सोचती रही थी और आपको खो देने का तसव्वुर सुहाने रू लगता, और आपको पाना एक ख्वाब। फिर जब हादसाती तौर पर आपका साथ मिला तो मैं खुद अपनी किस्मत पर नाज़ा थी, खुद को खुशकिस्मत तसव्वुर करती थी। मगर जब यहाँ आकर आपकी नफ़रत मिली तो दिल को बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन मैंने सब्र से तमाम हालात का मुकाबला किया और आज आप अपनी मोहब्बतों समेत सिर्फ मेरे हैं। इसकी पुश्त पर पेशानी टकाए लाजरत धीरे धीरे बोलती चलेगी। शहबाज हैरत से पलटा। तो तुम सच कह रही हो क्या? तुम भी मुझसे प्यार करती थी? शहबाज ने इसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ डाला।
اس نے مسکراتے ہوئے دھیرے سے اقرار کیا۔ پھر تم نے مجھے عید کی مبارکباد کیوں نہیں دی؟ شہباز نے چڑھا دی تو تھی، لاج نے کہا ایسی روکھی پھیکی مبارکباد ماں بدولت کو قبول نہیں۔ شہباز نے اسے خود سے قریب کیا تو وہ بری طرح سٹپٹا گئی۔ پہلے میری عیدی نکالیں۔ اس نے اپنی ہتھیلی پھیلائی اور شہباز نے اس کی پھیلی ہتھیلی کو تھام کر اس پر اپنے پیاسے لب رکھ دیے اور پھر اسے لیے ایک الماری کی طرف بڑھا۔ الماری کا لاک کھول کر اس میں ڈھیروں پیکٹ باہر نکالے۔ یہ سب کیا ہے؟ لاج حیران ہوئی۔ یہ تمہارے گفٹس جو میں نے مختلف مواقع پر تمہارے لیے ہیں۔ وہ ہر موقع پر لیا گیا گفٹ اسے دیتے ہوئے بولا اور لاجرت اتنی محبت پر نازا ہوگی۔ واقعی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ اگر اپنے بندے کو آزماتا تو صبر کرنے والوں کو نوازتا بھی۔ اگر راج کی آزمائش پڑی تھی تو انعام اس سے بھی بڑا تھا۔ لاج کا دل اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا۔ نو ڈاؤٹ جو ہمیں لگ رہا ہوتا کہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن اللہ پاک وہ کی نظر میں وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور پھر اینڈ پہ ہم لوگ خود کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ نے بالکل ٹھیک کیا۔ اریبہ خان اور سنگین خان رات 12 بجے کے قریب گھر پہنچے۔ سارا راستہ تو انہوں نے خاموشی رہے۔ سنگین خان کی لاتعلقی نے اریبہ خان کو بھی بات کرنے کا حوصلہ نہیں دیا۔ گھر پہنچتے وہ گاڑی سے اتر کر تیز تیز ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی جانب چلا آیا۔ اریبہ خان فوراً اس کے پیچھے نہ جا سکی۔ کچھ تو اپنے بنے سورے روپ سے شرم آ رہی تھی اور کچھ سنگین خان کا سرد انداز بے حوصلہ کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں لاؤنج میں بیٹھی رہی، مگر کب تک؟ آخر اٹھی اور کمرے میں چلی آئی اور سنگین خان کو پیکنگ کرتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کچھ لمحے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیکنگ؟ جواب مختصر تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اریبہ خان نے حیران ہو کر پوچھا۔ پیرس، جواب اب بھی اختصار سے دیا گیا۔ مگر کیوں؟ اریبہ نے پوچھا۔ بزنس سیٹ کرنے کے لیے، اب وہاں میں 3-4 سال رہوں گا۔ یہاں کا بزنس بابا جان سنبھال لیں گے۔ 15 دن بعد وہ ویسے بھی آ رہے ہیں، اس دوران آپ چاہیں تو انکل کی طرف جا سکتی ہیں۔ اب کے جواب پوری تفصیل سے دیا گیا، مگر اریبہ خان کے 14 طبق روشن ہوں گے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اریبہ خان حیران و پریشان ہو گئی۔ جو آپ نے سنا وہی کہہ رہا ہوں۔ اب کے سنگین خان نے سوٹ کیس بند کر دیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ شاید وہ اپنی پیکنگ مکمل کر چکا تھا۔ واش روم کی طرف بڑھا۔ چند لمحوں بعد نائٹ ڈریس میں ملبوس باہر آیا۔ اریبہ خان ابھی تک گمسم کھڑی تھی۔ سنگین خان نے ایک نظر اس کے سجے سنورے روپ پر ڈالی۔ دل بے ایمان ہونے لگا، مگر اپنے دل پر پاؤں رکھتا وہ بے نیاز بنا بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ اب اتنا تنگ کرنا تو اس کا حق بھی بنتا تھا نا؟ بالکل، اس تو زیادہ تنگ کرنا بنتا تیرا حق۔ پلیز لائٹ آف کر دیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ویسے بھی صبح 6 بجے میری فلائٹ ہے۔ اسے سر سے پاؤں تک کمبل تان کر وہ بولا۔ اریبہ خان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، تاہم اپنی جگہ سے اب تک اس نے حرکت نہ کی۔ اریبہ خان یہی موقع، منا لو اسے۔ اگر وہ صبح چلا گیا تو ساری عمر پچھتاوے تمہارے سنگ رہ جائیں گے۔ اریبہ خان کا دل اسے اکستا رہا تھا۔ دفتر وہ آگے بڑھی اور غیر متوقع طور پر سنگین خان کے اوپر سے کمبل کھینچ کر دور پھینک دیا۔ وہ حیران ہو اٹھا۔ آپ اس طرح سے کیسے جا سکتے ہیں؟ اس نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ کیا مطلب کیسے جا سکتا ہوں؟ جیسے سب جاتے ہیں۔ سب جاتے ہوں گے مگر آپ نہیں جا سکتے۔ زبردستی ہے کیا؟ سنگین خان نے اسے گھورا۔ ہاں زبردستی ہے، آپ یوں مجھے سولی پر لٹکا کر نہیں جا سکتے۔ مانا کہ میں نے آپ کو ہرٹ کیا، آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، مگر اب میں اپنے کیے پر شرمندہ بھی تو ہوں۔ آپ یوں میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ تن فن کرتی وہ آخر میں چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی۔ سنگین خان بکھلا اٹھا تھا۔ ارے یہ کیا؟ آپ مجھے منا رہی تھی یا لڑ رہی تھی؟ اب یہ رونا کس بات پر شروع کر دیا؟ اریبہ کا رونا بددستور جاری تھا۔ میں تو سمجھا تھا آپ بڑے رومانٹک موڈ میں مجھے منائیں گی، مگر آپ تو ہٹلر کی جانشین ہیں۔ معافی بھی مانگتے ہو تو تلوار گردن پر رکھ کر۔ وہ مسلسل اسے چھیڑے جا رہا تھا اور وہ سو سو کیے جا رہی تھی۔ جب اس کا رونا حد سے گزر گیا تو سنگین خان بھی سنجیدہ ہو گیا۔ پلیز اریبہ چپ کرو یہ رونا دھونا، پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ اس نے رونے کے دوران پوچھا۔ سوری یار، جانا تو کل ہی طے ہے۔ سنگین خان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ اریبہ پہلے تو حیرت سے دیکھتی رہی، پھر یکدم اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے سینے پر مکوں کی بارش کر دی۔ آپ جا کر تو دکھائیں، میں بھی دیکھتی ہوں آپ کیسے جاتے ہیں۔ کمال ہے، میں آپ کو منا رہی ہوں اور آپ ہے کہ ماش کی دال کی طرح اکڑے جا رہے ہیں۔ سنگین خان پہلے تو اس دہشت گردی پر حیرت زدہ ہوئے اور پھر کہکا لگا کر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ ارے بابا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ آج تم اتنی حسین لگ رہی ہو کہ آج تو تمہیں 7 خون بھی معاف ہے۔ اس کا لہجہ گمبھیر ہوتا گیا اور اب سٹ پٹانے کی باری اریبہ خان کی تھی۔ اپنی دیوانگی اور اپنی حالت پر ڈھیر و ڈھیر شرم نے آ لیا۔ سنگین خان اس کی حالت سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اب تو آپ نہیں جائیں گے؟ اریبہ نے دھیرے سے پوچھا۔ جانا تو پھر بھی ہے۔ سنگین خان نے لب دبا کر سنجیدگی اختیار کی۔ جی؟ اریبہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھائی۔ سنگین خان نے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بھائی جانا تو ہے، مگر اکیلے نہیں، تم بھی میرے ساتھ جا رہی ہو۔ اگرچہ ہم لوگ بہت لیٹ ہو چکے ہیں، مگر اتنا بھی نہیں کہ اپنا ہنی مون بھی نہ منا سکیں۔ ابھی ہم 2 ہیں، 3 ہو گئے تو مشکل ہو جائے گی، اس لیے میں نے سوچا اپنا ہنی مون جلدی سے منا لیں۔ اریبہ ان کی آخری بات پر بلش ہو گئی۔ تم نے مار مار کر میرا بھرکس نکال دیا، ظالم لڑکی۔ اب عید کی مبارکباد بھی دے دو۔ اریبہ پوری طرح شرمندہ ہوئی۔ عید مبارک، اس نے رخ موڑ کر کہا۔ کس کو عید مبارک دے رہی ہو؟ سنگین خان چڑ گیا۔ آپ کو؟ مگر میں تو یہاں ہوں۔ سنگین خان نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اریبہ نے سر جھکا کر دھیرے سے کہنا شروع کیا۔ عید مبارک، خیر مبارک۔ سنگین خان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا اور دونوں کھلے دل سے مسکرا دیے۔
جی تو گائز یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ملیں گے کل ود نیو ناول. میں یاد رکھیں گا، بہت سارا خیال رکھیں. اللہ